بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افلاطون کے بعد آج ہم نے ارسطو کو ڈسکس کرنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ جیسے جیسے ہم تھوڑا سا آگے بڑھیں گے تو گہرائی بھی اور وسعت بھی پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ بعض اوقات کچھ چیزیں جو ہے نا وہ سمجھنے میں شروع میں دقت پیش آتی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہمارے ہاں بچے جب میٹرک کر کے جاتے ہیں نا انٹرمیڈیٹ میں، ایف ایس سی میں، تو ایف ایس سی میں اچانک جا کے انہیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی یہ انہیں انگریزی میں پڑھنی پڑتی ہے، تو 3-4 ماہ وہ خلا میں رہتے ہیں، انہیں سمجھ نہیں آتی کہ استاذ کیا بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن 2 سال بعد وہی اچھے نمبروں سے ایف ایس سی کر لیتے ہیں۔ تو جب بھی کوئی نیا مادہ ہے، نیا سبجیکٹ ہے، اور خاص طور پہ وہ ہو بھی فلسفے جیسا ہے، تو شروع میں تو دقت آئے گی، مشکل بھی لگے گا، ایسے لگے گا جیسے سمجھ نہیں آ رہی، ٹھیک ہے۔ تو تفسیر بیضاوی میں جیسے بہت فلسفہ ہے، تو ہمارے ایک استاذ جو ہے وہ مولانا عبدالرشید خلیق صاحب جامعہ رحمانیہ کے، وہ ہمیں تفسیر بیضاوی پڑھاتے تھے۔ تو وہ پڑھانے کے بعد پوچھتے تھے ہاں بھئی سمجھ میں آیا؟ تو بعض طلبہ یہ کہتے تھے سر سمجھ میں یہی آیا کہ کچھ سمجھ نہیں آیا۔ تو یہ بات ہے کہ آہستہ آہستہ انشاءاللہ سے اس میں بہتری آئے گی۔ بہت سی چیزوں سے آپ مانوس ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ پھر آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ اچھا، ہم نے کہا تھا کہ افلاطون نے جو ہے، ہاں لگا لیں، یہ اس کا مائک ہے یا مائک لگانا ہے ساتھ؟ یہ لے لیں، یہ مائک لگا لیں، 1 منٹ ہے۔ یہ مائک تو اس کے ساتھ نہیں لگے گا۔ یہ دیکھیے گا اس میں کیمرے میں نہ آئیے، نہیں آ رہا، بس ٹھیک ہے۔ چلے ہم دوبارہ شروع کر لیں وہ، تاکہ اس کو وہ دقت نہ ہو ایڈیٹنگ والے کو ہیں۔ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سقراط کے بعد ہم نے افلاطون کو ڈسکس کیا تھا، اور افلاطون کے بعد آج ہم نے ارسطو کو ڈسکس کرنا ہے۔ تو وقت کے ساتھ ساتھ ہم انشاءاللہ سے چیزوں میں گہرائی میں بھی جائیں گے اور تھوڑا سا اس میں وسعت بھی پیدا کریں گے، اور کچھ ہم کوشش یہ بھی کریں گے کہ ٹیکسٹ کا مطالعہ کر لیں۔ ٹیکسٹ ایسا نہیں ہے کہ کوئی کتاب کا ہم مطالعہ کریں، لیکن کتاب میں سے کچھ مختلف کتابوں میں سے، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ریختہ کے نام سے جو ویب سائٹ ہے، وہاں فلسفہ یونان، تاریخ فلسفہ یونان، مختصر تاریخ فلسفہ یونان کے عنوان سے آپ کو 20 کتابیں مل جاتی ہیں جو انگریزی کتابوں کا ترجمہ ہے، بلکہ کچھ ہمارے لوگوں نے بھی لکھی ہیں، وہ بھی اچھی ہیں، جیسے علی عباس جلال پوری صاحب کی کتاب ہے روایات فلسفہ۔ تو ان میں سے کچھ جملے میں نے اٹھائے ہیں، تاکہ اس میں ایک مقصد یہ ہے کہ ہم ارسطو کو سمجھ لیں، دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ ٹیکسٹ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق قائم ہو جائے، ٹھیک ہے، یعنی متن کے ساتھ، فلسفے کی کتابوں کے ساتھ ہمیں ٹیکسٹ کیسے سمجھنا ہے، کچھ ہماری اس حوالے سے بھی مشق ہو جائے، اور جب ہم فلسفے کی کتاب پڑھیں تو ہمیں خود سے بھی کچھ سمجھ آنا شروع ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بھلے کوئی بات نہیں، ہم تھوڑا ذہن پہ زور بھی دیں گے، تھوڑا درمیان میں وقفہ بھی کر لیں گے، تو بیسیکلی یہ ایکسرسائز ہے، ذہنی ایکسرسائز ہے نا۔
جب آپ نے پہلوانی کرنی ہے یا آپ نے جم جوائن کرنی ہے یا ایون کہ آپ نے دوڑ لگانا شروع کرنی ہے، تو پہلے دن آپ اٹھک بیٹھک کریں گے تو کھلیاں پڑ جاتی ہیں، 2-4 دن تو وہی نہیں اترتی. تو یہی معاملہ اسی طرح سے شروع میں دماغ کے اوپر بوجھ پڑے گا اور دماغ رزسٹ بھی کرے گا اور کہے گا بھی کہ یار کن چکروں میں پڑے ہو، یہ کون سا پڑھنا فرض ہے، ٹھیک ہے، یا اس کے پڑھنے کا کون سا ثواب ہے. تو وہ بات تو ٹھیک ہے کہ اس کے پڑھنے کا کوئی ثواب نہیں ہے. ہم نے پہلے بھی بات کہی تھی کہ فلسفہ بیسیکلی ایک ٹول ہے، مقصد نہیں ہے. ہمارا مقصد نہیں ہے فلسفہ پڑھنا پڑھانا، ٹھیک ہے، کیونکہ فلسفہ جن سوالات کے جوابات تلاش کر رہا ہے ان کے جوابات ہمارے پاس آسن صورت میں موجود ہیں، اور وہ ہمیں کہاں سے ملیں؟ ہمارے دین سے. ٹھیک ہے، مطلب فلسفے کا سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ وجود کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سب دنیا میں جو ہے کہاں سے آ گیا، کیسے آ گیا، تو ہمارے پاس جواب ہے. ٹھیک ہے، فلسفے کا سب سے بڑا سوال یعنی دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ علم کیا ہے. ٹھیک ہے، تو اب علم کے حوالے سے ہمارے پاس موجود ہے کہ بھئی اصل علم وہی کا علم ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح سے فلسفے کا سوال کیا ہے کہ جی خیر کیا ہے، شر کیا ہے، تو ہمارے دین نے ہمیں تفصیل سے بتا دیا. تو فلسفے نے جن سوالات کو بنیاد بنایا ان کے جوابات ہمیں پہلے سے آتے ہیں. ہم نے تو یہ سمجھنا ہے کہ وہ لوگ جو عقل سے ان سوالات کے جوابات تلاش کر رہے ہیں ان کا کیا موقف ہے اور پھر کیسے وہ اپنی دلیل قائم کرتے ہیں. تو ایک تو ان کا موقف سمجھنے میں ہمیں آسانی رہے گی کیونکہ ان لوگوں کا غلبہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ظاہری بات ہے ہم ایک دائی کی حیثیت سے جب کام کریں گے تو لوگ ان سے متاثر ہیں، ان سے بھی اور ان کے طریقہ تعلیم سے بھی اور ان کے دلیل سے بھی اور ان کے استدلال سے بھی، تو ہمیں اس کا توڑ کرنا ہے نا. ٹھیک ہے، تو دین کو غالب کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سیاسی طور پہ بھی غالب کیا جائے اور علمی طور پہ بھی غالب کیا جائے. تو اب امام غزالی علیہ الرحمٰ نے تحافۃ الفلاسفہ لکھی ہے، یعنی فلاسفہ کو گرا دیا. ٹھیک ہے، ان کی بنائی ہوئی عمارت کو مطلب زمین کے برابر کر دیا. یہ کام کرنے کا تھا. امام ابن تیمیہ علیہ الرحمٰ نے الرد علی المنطقیین لکھی، منطقیوں کا رد. تو آج منطق ہمیں سمجھ نہیں آتی تو ہم اس کا رد کیسے کریں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہمیں فلسفہ اور منطق کا رد کرنا ہے کیونکہ اس کا غلغلہ ہے، کیونکہ فلسفیوں نے اور مناطقہ نے منطقیوں نے کیا کیا، لوگوں کو اپنے پیچھے لگا لیا کہ ہم تو عقلی لوگ ہیں باقی سارے بدھو ہیں. ٹھیک، تو اب لوگ ان کے اس جھانسے میں آ گئے اور دنیا ان کے پیچھے لگ گئی. ٹھیک، تو یہ ہم نے توڑ کرنا ہے. اور دوسرا یہ بھی ہے کہ فکر اور فلسفہ پڑھنے سے نا آپ کا ذہن تیز ہو جاتا ہے. جیسے آپ بدن کی ایکسرسائز کریں گے نا تو بدن قوی ہوگا. ٹھیک ہے، تو قوی مومن جو ہے وہ ضعیف مومن سے بہتر ہے نا. تو بدن کی ایکسرسائز کریں گے بدن قوی ہوگا، ذہن کی ایکسرسائز کریں گے تو ذہن مضبوط ہوگا. اور اچھا ذہن، قوی ذہن، ظاہری بات ہے کمزور ذہن سے کیا ہے، بہتر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم نے اگر افکار اور نظریات میں غالب آنا ہے تو ہمارا ذہن اچھا ہوگا. تو پھر اب مجھے ایک صاحب ایک دفعہ کہنے لگے کوئی میسج کر کے کہ حافظ صاحب آپ کی ویڈیوز میں بہت ریگولرلی دیکھتا ہوں، آپ جو مطلب مختلف چیزوں میں ایسی ایسی نکتہ رسی کرتے ہیں، ہمارا بھی کافی مطالعہ، تو یہ نکتے ملتے نہیں ہیں، یہ نکتے ملتے نہیں ہیں. تو یہ مجھے بتائیں یہ آپ کہاں سے لے آتے ہیں؟ یہاں آپ کا مطالعہ زیادہ ہے یا یہ آپ کے ذہن کی اختراع ہے؟ تو میں نے کہا کہ زیادہ تر ذہن کی اختراع ہوتی ہے. تو وہ کہنے لگا کہ یہ ذہن کی اختراع کیا پیدائشی طور پہ ہے یا اکتسابی ہے؟ سمجھ رہے ہیں نا فرق؟ تو سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یہ پیدائشی نہیں ہے، یہ اکتسابی ہے. تو اس نے کہا اکتسابی کیسے ہوئی؟ میں نے کہا یہی فلسفہ اور یہ ہر علم غلم میں نے پڑھا. ٹھیک ہے، جو چیز جتنی مشکل تھی میں نے کہا کہ اس کو میں نے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے، اس پہ زور لگایا. ٹھیک ہے، تو وہ اب دیکھیں نا وہ جو جم خانے میں زور لگا رہا ہوتا ہے، میں نے جو ہے نا وہ 40 kg ویٹ اٹھایا تو اگلے دن میں نے 50 kg اٹھانا ہے، اس سے اگلے دن 60 kg اٹھانا ہے. تو یہی ہے. تو دماغ پہ زور پڑے گا، لیکن اس زور پڑنے سے دماغ کھلے گا، اس کی چولیں جو ہے نا وہ ڈھیلی ہوں گی. ٹھیک ہے، پھر انشاءاللہ سے وہ کھلے گا بھی. تو اس لیے زور جب لگے دماغ کے اوپر تو اس سے گھبرانا نہیں اور زور لگانا ہے انشاءاللہ سے، کیونکہ اس
اس کا مقصد ہمیں کیا لگے افلاطون، ارسطو، سقراط پڑھنے سے، کتاب و سنت صحیح بات ہے ہمارے لیے کافی ہیں، لیکن جن لوگوں سے ہم نے گفتگو کرنی ہے کم از کم وہ ہمیں یہ طعنہ نہ دے سکیں کہ تم ہماری بات سمجھنے کے قابل اور لائق نہیں ہو. ٹھیک ہے، تو آج انشاءاللہ یہ اگر لیکچر ہمارا مکمل ہو جاتا ہے نا، تو آخر میں آپ کو میں جا کے بتاؤں گا کہ ابن تیمیہ نے کہاں جا کے رد کیا. اگر آپ جو ہے نا وہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں تو آخری ہمارا جو ہے نا جملہ یا آخری سلائیڈ یہی ہے کہ ابن تیمیہ نے کہاں جا کے جو ہے وہ ضرب لگائی ہے. ٹھیک ہے، تو وہ گہرائی ایسی گہرائی ہے کہ جہاں تک پہنچتے پہنچتے آپ کو پسینے آ جائیں گے، اور ابن تیمیہ اس کو چٹکیوں میں ایسے اڑاتے ہیں، چٹکیوں میں. ٹھیک ہے، تو اب وہ وحدت الوجود والے یہی کہتے ہیں کہ یار آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی، لیکن ابن تیمیہ کو یہ نہیں کہہ سکتے. ٹھیک، ابن تیمیہ کے ایک ہاتھ میں افلاطون ہے، دوسرے میں ارسطو ہے، دونوں کو گھما رہے ہیں ایسے لگتا ہے، اور دونوں کو گھما کے بتاتے ہیں یہاں تم نے افلاطون سے استفادہ کیا، یہاں سے ارسطو سے استفادہ کیا، یہ غلط کہہ رہا ہے افلاطون، یہاں ارسطو ٹھیک ہے، یہاں ارسطو غلط ہے، یہاں افلاطون ٹھیک ہے اور اس کی یہ عقلی وجوہات ہیں، یہ اس کے منطقی دلائل. اب آؤ آ کے گفتگو کرو. ٹھیک ہے، تو خیر بہرحال ارسطو کے حوالے سے سب سے پہلے ہم نے جس چیز کو ڈسکس کرنا ہے، اچھا آج میں نے سلائیڈز تھوڑی زیادہ بنا لی نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ ذرا جو چیز نظر بھی آئے گی نا اور ساتھ میں اس کی سماعت بھی ہوگی تو پھر انشاءاللہ سے تفہیم میں ذرا زیادہ آسانی رہے گی. ٹھیک، کیونکہ انسان آڈیو اور ویڈیو دونوں سے آسانی سے سمجھتا ہے. ارسطو کی مابعد الطبیعیات، مابعد الطبیعیات میٹا فزکس، ہم نے کہا تھا طبیعیات کس کو کہتے ہیں؟ جو نظر آ رہا ہے، فزکس. ٹھیک ہے، جو آپ کو نظر آ رہا ہے حواس خمسہ سے، یہ سب طبیعیات کا علم ہے. ٹھیک، جیسے سائنسز کا علم ہے، میڈیکل سائنس ہے، فزکس ہے، کیمسٹری ہے، ٹھیک ہے، بایولوجی ہے. مابعد الطبیعیات جو طبیعیات سے اوپر ہے، میٹا فزکس، یا اسے ماوراء الطبیعیات بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، طبیعت بیسیکلی نیچر کا ترجمہ ہے، انگریزی لفظ نیچر کا ترجمہ ہے طبیعت جو ہے. تو مابعد الطبیعیات میں سب سے بڑا سوال کیا ہے؟ یہ ہم نے آپ کو بتایا تھا، یونانی فلسفیوں کے ہاں سب سے بڑا سوال جس کا وہ سب جواب دیتے رہے وہ کیا تھا؟ وجود کیا ہے، یا وجود کی حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے، یہ سب کچھ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ بینگ، یہ ایگزسٹنس، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی ریالٹی کیا ہے. ٹھیک ہے، اس کا وہ جواب دیتے رہے. یعنی یہ جو نظر آ رہا ہے یہ دھوکہ ہے، فراڈ ہے، یا یہ حقیقت ہے، کیا ہے یہ. ٹھیک ہے، اپنے اپنے طور پہ انہوں نے اس کا جواب دیا. تو سقراط نے بھی دیا تھا، افلاطون نے بھی دیا تھا، اور ارسطو نے بھی آ کے دیا. اچھا، ارسطو کا ایک اور کارنامہ ہے جو اس سے پہلے لوگوں کا نہیں ہے، اور یہ چیز مطلب ظاہر کرتی ہے کہ بہت بڑا دماغ ہے ارسطو، بہت بڑا دماغ ہے. بعد میں آنے والوں نے اس کو فالو کیا اس حوالے سے. اس نے نہ صرف مابعد الطبیعیات دی، اس نے اپنی منطق بھی دی. منطق کیا ہے؟ ارسطو نے کہا بھئی مسئلہ یہ نہیں ہے کہ میرا موقف کیا ہے، ٹھیک ہے، یا افلاطون کا موقف کیا ہے، یا سقراط کا موقف کیا ہے، میرے دادا استاذ کا. اس نے کہا زیادہ عام چیز یہ ہے کہ یہ موقف ثابت کیسے کرو گے. تو منطق بیسیکلی اس کا نظام استدلال ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ جیسے آپ کی فقہ ہے، فقہ کیا ہے؟ آپ کا موقف ہے، ٹھیک ہے، اور آپ کی اصول فقہ کیا ہے؟ نظام استدلال ہے. ٹھیک ہے، فقہ میں آپ بتاتے ہیں کہ جی ہماری یہ اوپینین ہے، ہمارا یہ فتویٰ ہے. اصول فقہ میں آپ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کی دلیل کیا ہے. پھر بات وہاں پہ نہیں رہ جاتی اصول فقہ میں کہ دلیل کیا ہے، وہاں آپ یہ بھی بتاتے ہیں کہ دلیل کی دلیل کیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ مثلا قیاس ایک دلیل ہے. آپ نے کہا جی یہ جو مسئلہ ہے میں نے قیاس سے سمجھا ہے، اس کی دلیل قیاس ہے. تو اب سوال پیدا ہوا بھائی قیاس کی دلیل کیا ہے؟ تو آپ کہتے ہیں بھائی قیاس کتاب و سنت سے ثابت ہے. پھر آپ ثابت کرنا شروع کر دیتے ہیں کون سی حدیثیں ہیں جن سے قیاس کی دلیل ثابت ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ پورا اس کو کہتے ہیں نظام استدلال.
ٹھیک ہے، آپ کا آرگومنٹیشنل سٹرکچر کیا ہے، ٹھیک ہے، جس کے اوپر آپ نے پورا آرگومنٹ جو ہے وہ ڈیولپ کیا ہے. تو ارسطو نے اپنی پوری منطق وضع کی، وہ منطق جس کے نیچے اس پوری دنیا نے 2000 سال گزارے. بلکہ بہت سے ویسٹرن فلاسفر ایسے ہیں، مغربی فلسفی، وہ تو لٹرلی جسے کہتے ہیں نا گالیاں دینے پہ آ جاتے ہیں ارسطو کو. وہ کہتے ہیں کہ اس سے دنیا 2000 سال تک اتنی مروب ہو گئی کہ اس کے خلاف سوچ ہی نہیں سکی، اور جب تک مطلب اس کے خلاف سوچنے کے لیے ہمیں 2000 سال انتظار کرنا پڑا، ٹھیک ہے، اور ہماری ترقی رکی رہی. یعنی اس کی بہت سی چیزیں غلط ثابت ہوئی ہیں، اس کی بہت سی چیزیں غلط ثابت ہو گئی ہیں، لیکن وہ کہتے تھے کسی کو جرت نہیں ہوتی تھی اس کے خلاف سوچنے کی، اتنا غالب دماغ تھا یہ. اور جب سوچنا شروع کیا کاپرنیکس وغیرہ نے اور لوگوں نے، ٹھیک ہے، پھر گلیلیو بھی آ گیا، ٹھیک ہے، تو وہ پھر اس کے بعد پتہ چلا کہ بھائی ارسطو جو ہے وہ کوئی پیغمبر تھوڑی ہے، وہ تو خطا کا پتلا بھی ہے. پھر لوگ کسی اور طرف نکل گئے، پھر ارسطو کی منطق کا زور ٹوٹا. پھر اب ماڈرن لاجک وہ علیحدہ ہے. ارسطو کی منطق استخراجی منطق کہلاتی ہے، اب جو ماڈرن لاجک ہے وہ زیادہ تر استقرائی ہے. خیر بہر اس پہ ہم پھر گفتگو کریں گے، لیکن یہ دیکھیں کہ اس کا اثر دیکھیں کتنا رہا. اور بعض اوقات مخالف سوچ نہ ہونے کی وجہ سے بڑے سے بڑا آدمی ہو، ضرور جو ہے نا آپ مطلب جسے کہتے ہیں دو آنکھیں ضرور لگائے رکھیں، ایک اس کے لیے تحسین کی آنکھ اور دوسری تنقید کی. یعنی اس کی اچھی بات کی تحسین کرنی ہے اور جو اس کی بات کمزور ہے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے. ہمارے ہاں بڑا بڑا مسلمان دماغ ابن رشد جیسا، ٹھیک ہے، حاشیہ نشین ہے ارسطو کے. ابن سینا کو دیکھیں، فارابی کو دیکھیں، ایسے جیسے ڈھلے جاتے ہیں ارسطو پہ. بڑے دماغ ہیں یہ، ٹھیک ہے. کیا ہے کہ بس ایک دفعہ پڑھا مروب ہو کے بیٹھ گئے، کریٹیکلی نہیں دیکھ سکے اس کی چیزوں کو، تنقیدی نگاہوں سے نہیں دیکھ سکے. تو ارسطو کی مابعد طبیعت اس کا جو ہے وہ کیا ہے، مطلب میٹا فزکس کے بارے میں اس کا موقف ہے، ٹھیک ہے، یا اس کا حقیقت کے بارے میں کیا ہے نقطہ نظر ہے کہ حقیقت کیا ہے. اس کے بارے میں ارسطو کا جو نقطہ نظر ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ اس کی مابعد الطبیعت ہے. اس کے لیے جو اس نے نظام استدلال بنایا، ٹھیک ہے، اس کے لیے جو اس نے دلائل کا ایک پورا نظام، صرف دلیل نہیں دی، دلیل کا پورا نظام، اس نے کہا دلیل پھر ثابت کیسی ہوگی کہ یہی دلیل ہے. یعنی اس منطق اصل میں کہتے ہیں اس علم کو جس سے آپ یہ ثابت کریں کہ آپ صحیح سوچ رہے ہیں. تو ارسطو نے کہا سوچ تو سارے رہے ہیں، ٹھیک ہے، سوچ تو سارے رہے ہیں، پہلے یہ جو ہے وہ ہمیں ثابت کرنا پڑے گا کہ اس کی سوچ درست ہے، اس کا سوچنے کا انداز درست ہے. تو ہمیں سوچ کے بارے میں پہلے اصول و ضوابط وضع کرنے ہوں گے، سوچنے کے بارے میں، پھر آپ سوچیں. تو اس کو کہتے ہیں، اس کو آپ اپسٹیمالوجی بھی کہہ دیتے ہیں، علمیات، ٹھیک ہے. مابعد الطبیعت اس کی الہیات ہیں، ٹھیک ہے، الہ کے بارے میں جو اس کا کانسیپٹ ہے، خدا کے بارے میں یا کائنات کے بارے میں یا انسان کے بارے میں. اور منطق اس کی علمیات ہیں، اس کا تصور علم آپ یوں کہہ لیں، ٹھیک ہے. یعنی ایک اس کا تصور وجود ہے، دوسرا اس کا تصور علم ہے. تو دو ہی سوال ہم نے کہے تھے فلاسفہ کے ہاں بڑے سوال رہے ہیں، ایک وجود کیا ہے اور دوسرا علم کیا ہے. تو قدیم فلسفے میں وجود کیا ہے کا سوال بڑا تھا، اور ماڈرن فلسفی میں علم کیا ہے. مابعد طبیعت تو میٹا فزکس کو بھی کہتے ہیں، اور ویسے اس کو الہیات کے تحت بھی تھیالوجی اس کو کہتے ہیں. علمیات ایپسٹیمالوجی علمیات کو کہتے ہیں. یعنی آپ کا نظام علم، ٹھیک ہے، آپ کا نظریہ علم، آپ کا جو ہے وہ استدلال کرنے کا جو پورا ایک سٹرکچر ہے، وہ جیسے ہمارے یہاں اصول فقہ سمجھ لیں، ٹھیک ہے. تو فلسفے میں فلسفے کی اصول فقہ منطق ہے، آپ یوں سمجھ لیں، فلسفیوں کی اصول فقہ منطق ہے، اور ان کی فقہ کیا ہے، ان کی مابعد طبیعت. فقہ تو خیر ہمارے یہاں پریکٹیکل مسائل ہیں، یہ تو مابعد طبیعت پریکٹیکل مسائل تو نہیں ہیں، لیکن مثال ذرا جزوی ہوتی ہے، من وجہ ہوتی ہے. غیبیات ہی ہیں مابعد طبیعت، بیسیکلی کہتی غیبیات کو ہیں. ہم نے کہا نا کہ جو نظر آ رہا ہے یہ تو طبیعت ہے، جو اس سے ماورا ہے، ٹھیک ہے، خیر کیا ہے، شر کیا ہے، ٹھیک ہے،
وجود کیا ہے، علم کیا ہے. مابعد الطبیعات تو بیسیکلی جو ہے وہ غیبیات ہی ہیں، امور غیبیہ ہی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، اب ہم تھوڑا سا اس بات کو سمجھتے ہیں کہ ارسطو کیا کہہ رہا ہے، اس کا مابعد الطبیعات کے بارے میں کیا موقف ہے. ارسطو یہ کہہ رہا ہے کہ جو حقیقت ہے نا، حقیقت، سب یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ حقیقت کیا ہے. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہا ہے حقیقت دو چیزوں سے مل کے بنتی ہے. حقیقت دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مادہ اور صورت. ٹھیک ہے. افلاطون نے کیا کہا تھا؟ حقیقت کیا ہے؟ حقیقت امثال ہے. ٹھیک ہے. امثال ہیں، آئیڈیاز ہیں جو کسی اور دنیا میں موجود ہیں، عالمی امثال میں، ورلڈ آف آئیڈیاز میں. یہاں جو موجود ہے اس دنیا میں، یہ اس حقیقت کی کاپی ہے، نقل ہے. ٹھیک ہے. یہ بات افلاطون نے کہی تھی. تو افلاطون نے محسوس کو حقیقت نہیں مانا. جو محسوس ہے نا، محسوسات اس دنیا میں جو ہیں یہ سب محسوسات ہیں، تو وہ محسوسات کو حقیقت نہیں مانتا. ٹھیک ہے. وہ کہتا ہے آئیڈیاز ہیں، جو مجردات ہیں وہ حقیقت ہے. محسوسات تو ان کا ایک شیڈو ہے. ٹھیک ہے. جیسے انسان کا شیڈو آپ کہہ لیں نا، تو انسان کا سایہ انسان نہیں ہے لیکن ہے انسان کا ہی. گھوڑے کا سایہ گھوڑے کا ہی نظر آئے گا نا، انسان کا تھوڑی نظر آئے گا. اور انسان کا سایہ اونٹ کا تو نظر نہیں آئے گا، یا ہاتھی کا تو نہیں نظر آئے گا، انسان کا ہی آئے گا. لیکن ہے وہ شیڈو جو ہے وہ حقیقت نہیں ہے، سایہ حقیقت نہیں ہے. آپ یوں سمجھ لیں کہ افلاطون جو ہے اس کے نزدیک حقیقت کسی اور دنیا میں آباد ہے. ٹھیک ہے. اس دنیا میں اس کے شیڈوز پڑ رہے، اس کے سائے ہیں، لیکن یہ سائے اس حقیقت کی طرف اشارہ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ لوگوں نے سایوں کو ہی اصل سمجھ لیا ہے، لیکن جو فلسفی ہے وہ یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ سایہ ہے، اصل میں حقیقت پیچھے کچھ اور. ارسطو نے کہا کہ نہیں، حقیقت اسی دنیا میں ہے، کسی اور دنیا میں نہیں. یہ اس کا بنیادی اختلاف تھا اپنے استاد سے، کہ حقیقت اسی مادی دنیا میں ہے، مادی دنیا سے ماورا نہیں. یعنی اس نے کہا کوئی اور دنیا اس کو ثابت کرنا تقریباً امپاسبل ہے. یعنی عقل اور منطق کی روشنی میں کیسے ثابت کریں گے آپ؟ ایک بات کر دیں تو وہ ٹھیک ہے، بات تو آپ نے کر دی ہے کہ کوئی اور دنیا موجود ہے، لیکن ثابت بھی تو کرنا ہے نا. تو وہ افلاطون بھی اس طرح سے نہیں کر پایا. اس نے صرف اتنی بات کہی کہ بھائی فلسفی وہاں تک پہنچ جاتا ہے فلسفی وہاں تک پہنچ جاتا ہے. یہ وہی بادشاہ والا لطیفہ ہو گیا نا، آپ نے سنا ہے وہ کپڑے پہنانے والا لطیفہ اور بادشاہ والا. ہاں. تو ہے ہاں. تو ایک صاحب جو ہے وہ بڑے چال باز تھے، بہت چال باز تھے. تو وہ بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئی ہے. تو کہنے لگے کہ بادشاہ سلامت، مطلب میں ایک ایسا لباس جو ہے وہ بنا سکتا ہوں کہ جسے پہننے کے بعد انسان جو ہے نا وہ دنیا کا ذہین ترین افراد بن جاتا ہے، مطلب سب سے زیادہ ذہین بن جائے گا. تو وہ بادشاہ سلامت نے اس کو جو ہے وہ لباس بنانے پہ لگوا دیا. وہ کچھ دن اس نے لگائے، مطلب حکایت ہے آپ کہہ لیں، جیسی بھی یہ بات سمجھانے کے لیے. تو کچھ دن اس نے لگائے، کوئی ایسے لگا رہا تو تیار کرتا رہا، لیکن اس نے تیار کچھ بھی نہیں کیا. ٹھیک ہے. بیسیکلی کچھ بھی نہیں تیار کیا. اور بادشاہ سلامت کو جو ہے وہ اس نے پکڑا دیا. یعنی کیا پکڑایا؟ کچھ بھی نہیں پکڑایا، کہ آپ اس کو پہن لیں. اور ساتھ میں یہ اعلان کیا کہ یہ لباس جو ہے یہ صرف انہی لوگوں کو نظر آئے گا کہ جو عقل مند ہیں. جو احمق ہے اس کو یہ لباس نظر نہیں آئے گا، کیونکہ پہننے والا جب ذہین ترین بن جائے گا، ٹھیک ہے، تو وہ ذہین افراد کو ہی نظر آئے گا. اب وہ بادشاہ بھی بڑا خوش ہوا
اور اگلے دن وہ بالکل ننگا ہو کے جو ہے وہ دربار میں آیا. ٹھیک ہے. تو اب وہ بادشاہ ایک وزیر سے پوچھے کہ ہاں بھائی کیسا لباس ہے, وہ کہے بادشاہ سلامت بڑا اچھا ہے. دوسرے سے پوچھے, وہ کہے بڑا اچھا ہے. وہ کیسے کہیں کہ بھائی اچھا نہیں ہے؟ وہ احمق تو اپنے آپ کو ثابت کرنے سے رہے ہیں. تو پھر ایک بچہ بول پڑا کہ بادشاہ تو ننگا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ چونکہ اس مداری کی باتوں میں نہیں آیا تھا نا, تو یہی صورتحال بار ہے. تو خیر ہم تو نہیں کہہ رہے کہ افلاطون مداری ہے لیکن یہ ہے بچے دروازہ بند کرو. تو لیکن یہ ہے کہ افلاطون کے پاس اس کی صحیح بات یہ ہے کہ کوئی دلیل نہیں ہے. تو ارسطو یہ بات ٹھیک کہتا ہے. تو ارسطو بیسیکلی یہ کہتا ہے کہ مادہ اور صورت دو چیزوں سے حقیقت جو ہے وہ اس کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے, مادہ اور صورت کا. مادہ وہ کسے کہتا ہے؟ مادہ وہ اس کو کہتا ہے کہ جس کے وجود کا امکان ہو. یہ اہم بات ہے, یہ اس کا بنیادی نقطہ ہے اس کے فلسفے کا. یعنی وہ ممکن الوجود کو مادہ کہتا ہے. ٹھیک. ہاں, مادہ وہ اس کو کہتا ہے کہ جس کے وجود کا امکان ہو. ٹھیک ہے, ہم آگے اس کو مزید کھولتے ہیں اس کو. اور صورت وہ اس کو کہتا ہے کہ جو اس کی صورت ہے, مادی کی جو صورت ہے. دنیا میں جتنا مادہ پایا جاتا ہے یہ صورت کی صورت میں ہے, فارم کی صورت میں. ٹھیک ہے, بغیر فارم کے مادے کا آپ وجود دکھا نہیں سکتے. یعنی جو بھی مادہ ہے, یہ میز ہے, ٹھیک ہے, میز جو ہے وہ مادے سے بنا ہوا ہے, ٹھیک ہے, میٹر سے بنا ہوا ہے, لیکن اس میز کی ایک صورت ہے. انسان ہے, انسان کی ایک صورت ہے. یہ پنکھ ہے, پنکھی کی ایک صورت ہے. گھر ہے, اس کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ سورج چاند ستارے لے لیں, درخت لے لیں, سب کی صورتیں. پتھر کی بھی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے, صورت کے بغیر مادہ نہیں ہے. مادہ ہمیشہ صورت میں. یعنی آپ نے کبھی ایسا مادہ دیکھا ہو کہ جس کی صورت نہ ہو, کوئی فارم نہ ہو, کوئی شکل نہ ہو. ٹھیک ہے, وہ کسی نہ کسی صورت میں ہوگا. ایون کہ ریت کا ذرہ, اس کی بھی صورت ہے. ٹھیک ہے, اب تو سائنسٹسٹ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ایٹم ہے اس کی بھی کیا ہے, صورت ہے. ٹھیک ہے, تو مادہ وہ اس کو کہتا ہے کہ جو صورت اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. یعنی ابھی اس نے صورت اختیار نہیں کی, اس میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ صورت میں ڈھل جائے. یعنی پہلے مادہ ہے پھر اس کی صورت ہے. اب یوں سمجھ لیں آسانی کے لیے. ٹھیک ہے, تو مادہ وہ ہے کہ جو صورت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جیسے بیج درخت بننے کی صلاحیت رکھتا ہے, لیکن بیج درخت نہیں ہے نا, لیکن بیج میں یا آم کی گٹھلی میں صلاحیت ہے کہ وہ آم کا درخت بن سکے. ٹھیک, یعنی یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادے میں ایک تو اپنی ایک ذاتی کی صورت ہوتی ہے, ایک دوسری چیز میں نہیں, مادے کی کوئی صورت نہیں ہوتی. یہ ہم آگے جا رہے ہیں. ارسطو یہی کہتا ہے مادے کی کوئی صورت نہیں ہے, مادہ بغیر صورت کی ہے. یہ اس کی بات دیکھیں, تھوڑا دماغ پہ زور لگانا پڑے گا. انشاءاللہ لیکچر کے اینڈ تک ہم چلتے ہیں, بہت سی باتیں کھول جائیں گی, پھر بعد میں جا کے اس کو کھولیں گے جو نہیں کھولیں گے. ٹھیک ہے, ہاں دیکھیں مادہ جو ہے محض مادہ, ٹھیک ہے, مادہ جب محض مادہ ہوتا ہے تو اس کی صورت نہیں ہوتی, وہ صورت کو قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. پانی کی بھی صورت ہے. نہیں وہ ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا کیا ہے, وہ آگے چل کے بات کھلے گی. یہ بات ایسی جیسے افلاطون نے کہا تھا کہ دنیا اصل دنیا وہ آئیڈیاز کی دنیا ہے. ایک چیز جسے اس کا ادراک نہیں ہے, تو مادہ جس کی کوئی صورت ہے, یہ چیز ایسی اس کا ادراک نہیں ہے. ہم تو مادہ وہی دیکھتے ہیں جو کسی صورت میں. ہاں وہ ہم دیکھتے ہیں. ہم تھوڑا آگے چلتے ہیں, انشاءاللہ بات کھلے گی. آج ہم نے اسی کو ہی کھولنا ہے.
ابھی ہم اس سلائیڈ سے ذرا آگے جاتے ہیں اس بات کو کھولنے کے لیے نا، پھر ہم واپس اس کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے. شے، یہ جو شے آپ کو نظر آ رہی ہے، تھنگ جسے ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے. مادہ اور صورت کے اجتماع کا نام ہے. ٹھیک ہے. آپ لے جاؤ عبداللہ، اس کو نیچے لے جاؤ. شاباش. چلو، اور دروازہ بند کر جاؤ، دونوں دروازے بند کر جاؤ. یہاں سے ہم نے اب سٹارٹ لیا. شے کیا؟ آپ کے سامنے تو اشیاء ہے نا. ٹھیک ہے. ہمارے سامنے کیا اشیاء ہے؟ تو اشیاء دو چیزوں کا مجموعہ ہے، مادہ پلس صورت. یہاں تک بات کلیئر ہے؟ آگے چلیں. مادہ وہ نہیں ہے جو صورت پذیر شے میں دکھائی دے. یہ صورت پذیر شے ہے، میں آپ. ٹھیک ہے. جو صورت کی فارم میں ہے نا، اس میں جو نظر آ رہا ہے یہ مادہ نہیں ہے، یہ تو صورت ہے. آپ کو جو نظر آ رہا ہے وہ نظر کیا آ رہا ہے؟ وہ صورت ہے. مادہ کیا ہے؟ مادہ وہ ہے جو وجود کا امکان رکھے، یعنی صورت پذیری کی استعداد رکھتا ہو. ٹھیک ہے. تو پہلے مادہ ہے پھر صورت ہے. تو مادے اور صورت میں اس نے کیا فرق کیا؟ جو نظر آ رہا ہے آپ کو صورت نظر آ رہی ہے، مادہ نظر نہیں آ رہا. اصل میں ہمارا ذہن جو ہے نا سائنسی انداز سے سوچتا ہے، کیونکہ ہم سائنس کے زمانے میں ہیں. ٹھیک ہے. تو ہمیں لگتا ہے یار یہ کیا بات کر رہا ہے، جو نظر آ رہا ہے یہ تو مادہ ہے، صورت کے اندر بھی کیا ہے؟ مادہ ہی تو ہے. ہم تو یوں سوچ رہے ہیں نا. ہم جس طرح سوچ رہے ہیں، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس سوچ کو ذرا ہم الگ رکھیں اور ہم ذرا اس کی سوچ کو سمجھنے کی کوشش کریں. وہ تو سائنسٹسٹ نے آ کے بعد میں تنقیدیں کر لی نا کہ 2000 سال تک ہمیں اس سوچ کا اس نے پابند بنائے رکھا ہے، ٹرک کی بتی پیچھے لگائے رکھا ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مادہ وہ نہیں ہے جو صورت پذیر شے میں، جب صورت پذیر شے میں جو نظر آ رہا ہے وہ صورت ہے. اس سے پہلے مادہ تھا جو صورت کو اختیار کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا. پھر وہ تھا کیا؟ کیا تھا وہ؟ ٹھیک ہے. یہ بہرحال اہم نقطہ ہے. اس لیے بعض فلسفی جو ہے نا جا کے کہتے ہیں کہ ارسطو جو ہے وہ تضادات کا بھی مجموعہ ہے، متضاد باتوں کو جمع کرنے کی بھی کوشش کرتا ہے. پتھر بھی صورت ہے، پتھر بھی صورت ہے. ٹھیک ہے. پتھر بھی صورت ہے، مورتی بھی صورت ہے، پتھر بھی صورت ہے، ہر چیز صورت ہے. جو محسوسات کے دائرے میں ہے وہ سب صورت ہے. نہیں، بغیر صورت کے آپ مادے کا ادراک نہیں کر سکتے. یہ آگے چل کے ہم دیکھ رہے ہیں، آگے آ رہا ہے آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں 1 بائی 1 ہم آگے بڑھ رہے ہیں. صورت شے، اچھا دو چیزیں، ایک شے ہے، تھنگ ہے، اور ایک اس کی فارم ہے. ٹھیک ہے. صورت شے نہ تو شے سے پہلے ہے اور نہ ہی شے سے باہر. کیا سمجھ میں آئی؟ صورت شے نہ تو شے سے پہلے ہے. افلاطون یہ کہتا تھا کہ صورت شے شے سے پہلے ہے. اس کا جو آئیڈیاز کا جو کانسیپٹ تھا وہ کیا کہتا تھا کہ پہلے امثال ہیں، عالم امثال پہلے ہیں، اس کی کاپیز بعد میں تیار ہوئی ہیں اس دنیا میں، عالم محسوسات میں. تو وہ کیا کہتا ہے کہ صورت شے پہلے ہے. آئیڈیاز کیا ہیں؟ صورت ہی ہے نا، شے کی صورت. ٹھیک ہے. جیسے آپ کوئی چیز سوچتے بھی ہیں، مثال کے طور پہ ہم بڑھئی نے میز بنانا ہے تو پہلے اس کے دماغ میں اس کی صورت آئے گی، پھر شے بعد میں آئے گی. ٹھیک ہے. لیکن ارسطو کیا کہتا ہے؟ صورت شے نہ تو شے سے پہلے ہے. ٹھیک ہے. شے کیا چیز ہے؟ مجموعہ ہے، مادے اور صورت کا مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ جو شے ہے اس سے پہلے کیا چیز ہے؟ مادہ تو ہے. اب آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسی مادے نے تو صورت کی شکل اختیار کی ہے، لیکن مادے نے جیسے ہی صورت کی شکل اختیار کی تو کیا بن گئی؟ شے. تو صورت شے
وہ صورت سے پہلے نہیں ہے، اس کے ساتھ ہی ہے. سمجھ گئے بات؟ یہاں پہ بھی بات سمجھ میں آ گئی. دیکھیں مادہ جو ہے نا، مادے نے صورت کی جو ہے وہ شکل اختیار کر لی. ٹھیک ہے، مادہ آپ یوں کہہ لیں کہ ایک سٹیپ آگے بڑھا اور صورت میں ڈھل گیا. جب مادہ صورت میں ڈھل گیا تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ شے. تو اب جو صورت ہے وہ شے سے پہلے ہے یا شے کے ساتھ ہے؟ آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ شے سے پہلے کیا ہے؟ مادہ ہے. شے کسے کہتے ہیں؟ مادے اور صورت کے مجموعے کو. تو مادے نے سفر کیا ہے صورت کی طرف. مادہ جیسے ہی صورت میں ڈھلا ہے تو شے وجود میں آ گئی. یعنی اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وجود کیا ہے، یہ چیزیں کیسے بنی ہیں. ہمارے پاس تو آسان سا جواب ہے، بھئی اللہ میاں نے بنا دی، کن فیکون. ٹھیک ہے، اب وہ تو اللہ میاں کو مان نہیں رہا، وہ تو فلسفی ہے، ظاہری بات ہے، اس نے تو فلسفہ گھمانا ہے. تو کیسے بن گئی؟ تو اس نے کہا مادہ تھا. مادہ بھی وہ کہتا ہے ازل سے ہے. مادہ بھی کیا ہے؟ ازل سے ہے. صورت بھی ازل سے ہے. تو مادے نے کیا کیا؟ صورت کی شکل اختیار کی. مادے نے صورت آپ کہہ لیں کہ جی اس میں متشکل ہو گیا. ٹھیک ہے، اور شے وجود میں آ گئی. تو اب وہ یہ کہہ رہا ہے اپنے کنسپٹ میں نکھار پیدا کرنے کے لیے وہ ایسی باتیں کرتا ہے کہ صورت شے نہ تو شے سے پہلے ہے. صورت شے سے پہلے نہیں ہے، اس کے ساتھ ہے. مادہ پہلے. افلاطون کیا کہتا تھا؟ صورت شے سے کیا ہے؟ شے یہ جو نظر آ رہی ہے. تو افلاطون کیا کہتا ہے؟ اس کی صورت کہاں پہ ہے؟ عالم امثال میں. اس کی صورت وہاں پہ ہے، کیونکہ دونوں اس پہ متفق ہیں. افلاطون بھی اور ارسطو بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ مادے اور صورت میں اصل چیز کیا ہے؟ نہیں صورت، جو اس کو وجود دے رہی ہے. اصل چیز کیا ہے؟ صورت. افلاطون نے تو اس لیے کہا کہ وہ امثال ہیں. پھر مادے کی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ بات کھلتی جائے گی. دیکھیں ابھی آپ اتنے کانسیپٹ کو گرپ کر لیں کہ دو چیزیں تو ہیں نا، دونوں میں اس نے تعلق کیسے قائم کیا. اب وہ ان دونوں میں آپ یوں کہہ لیں کہ زیادہ اصل کس کو بنا رہا ہے؟ صورت کو بنا رہا ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ مادے کی اہمیت نہیں ہے. جیسے اب آپ کہیں کہ ہم جب کہیں گے کتاب و سنت تو ہم کہیں گے بھائی کتاب اللہ پہلے سنت رسول بعد میں ہے، یا جو بھی آپ کہیں. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ سنت کی اہمیت نہیں ہے یا وہ ہمارے نزدیک کوئی بنیادی مصدر نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طرح سے یہ بات نہیں ہے کہ مادے کی اس کے نزدیک اہمیت نہیں ہے. لیکن جب وہ کہے گا کہ ان دونوں میں زیادہ اہم کیا ہے یا اصل الاصول کیا ہے، تو وہ کہے گا کہ وہ صورت ہے. وہ آگے چل کے اس کو کھولے گا. پھر مطلب ابھی ہم اس کی بات سمجھنے کی کوشش کریں. تو ایک تو وہ کہہ رہا ہے کہ صورت شے نہ تو شے سے پہلے ہے اور نہ ہی شے سے باہر. یعنی صورت جو ہے شے کی وہ شے کے اندر ہی ہے. افلاطون کیا کہتا تھا؟ وہ کہاں پر ہے؟ عالم امثال میں ہے. ٹھیک ہے، یہ اس کا سایہ ہے. یہ جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ اس کا سایہ ہے. مادے کا وجود بالقوہ ہے. اچھا، دو اصطلاحات ہیں، یہ آپ کے عقیدے کی کتابوں میں بھی استعمال ہوتی ہیں. جیسے شرح عقیدہ طحاویہ میں آپ نے دیکھا ہوگا بالقوہ اور بالفعل. بالقوہ کہتے ہیں پوٹینشل، جس میں پوٹینشل ہو، پوٹینشلی. ٹھیک ہے، یعنی مادے کا وجود بالقوہ ہے. بالقوہ کسے کہتے ہیں؟ اور بالفعل میں یعنی ایک چیز کے اندر پوٹینشل ہے اور ایک چیز جو ہے وہ عمل میں ہے. بالفعل کہتے ہیں بالعمل. جیسے ہم یہ کہتے ہیں کہ اب جیسے آپ سارے حضرات، ٹھیک ہے، آپ سارے حضرات بالقوہ متکلم ہیں، یعنی آپ میں تکلم کی قوت ہے، استعداد ہے، صلاحیت ہے، لیکن بالفعل آپ متکلم نہیں ہیں اس وقت. ٹھیک ہے، بالفعل متکلم میں ہوں. ٹھیک ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو بالقوہ اور بالفعل میں یہ فرق ہے. بالقوہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کی استعداد ہو لیکن وہ استعداد ابھی فعل میں ڈھلی نہ ہو.
جب وہ استعداد فعل میں ڈھل جائے تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ بالفعل. ٹھیک ہے. تو مادے کا وجود کیا ہے؟ بالقوہ ہے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی مادہ بالقوہ موجود ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی مادے میں وجود حاصل کرنے کی صلاحیت ہے لیکن وہ موجود نہیں ہے. وہ موجود کب ہوتا ہے؟ جب صورت سے ملتا ہے. ٹھیک ہے. جب صورت سے ملتا ہے تو پھر اس میں جو ہے وہ وجود کی صورت میں آتا ہے. اچھا دوسرا جملہ کیا ہے؟ اور صورت کے جذب کی وجہ سے مادہ تعین یعنی حقیقت کی طرف حرکت کرتا ہے. ٹھیک ہے. مادہ صورت سے کیسے ملا؟ اب یہ سوال اس نے کھڑا کر دیا. ٹھیک ہے. شے کیا چیز ہے؟ مادہ پلس صورت ہے. ٹھیک ہے. اور اب اس نے کہا کہ مادہ بیسیکلی اس میں صلاحیت تھی صورت اختیار کرنے کی، تو مادے نے صورت کو اختیار کیا. تو مادہ کیا کرتا ہے؟ مادہ صورت کی طرف حرکت کرتا ہے. کیوں حرکت کرتا ہے؟ صورت کے جذب کی وجہ سے. یعنی صورت کھینچتی ہے کس کو؟ مادے کو. صورت مادے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. تو وہ مادہ جو ہے وہ صورت کی طرف کھنچتا ہے تو صورت میں ڈھل جاتا ہے، تو یہ متعین ہو جاتا ہے. جب وہ متعین ہو گیا تو شے وجود میں آ گئی. جی آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. یہ ویسے اس کا جو ارسطو کا یہ بڑا مسئلہ ہے. یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ اس کو اسٹڈی کرتے ہوئے یہ سوال بار بار ذہن میں آتا ہے کہ مادہ کس بلا کا نام ہے؟ مادہ کس بلا کا نام ہے؟ ٹھیک ہے چلتے ہیں. تو اب بات یہاں تک کلیئر ہے. اور صورت کے جذب کی وجہ سے یعنی صورت کے کھینچنے کی وجہ سے مادہ تعین کی طرف، یعنی جب صورت میں چلا جائے گا نا، تو یہاں صورت سے مراد کیا ہے؟ کہ وہ مادہ متعین ہو گیا. ابھی تک وہ متعین نہیں تھا. یعنی مادہ لا تعداد لا محدود ہے. ٹھیک ہے. صورت اس کو تعین کی شکل میں لے کے آتی ہے. جب وہ تعین میں آ جاتا ہے تو پھر وہ محسوسات کے دائرے میں آ جاتا ہے. پھر وہ شے بن جاتا ہے اور محسوسات کے دائرے میں آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو صورت کے جذب کی وجہ سے مادہ تعین یعنی حقیقت کی طرف حرکت کرتا ہے. وہ شے کو کیا کہہ رہا ہے؟ حقیقت. کیونکہ اس کے نزدیک حقیقت یہی مادی دنیا ہے. ٹھیک ہے. تو مادہ جو ہے وہ صورت کی طرف حرکت کر رہا ہے، یعنی اپنی حقیقت کی طرف حرکت کر رہا ہے، اور حقیقت اسے اپنی طرف یعنی صورت اسے اپنی طرف کیا کرتی ہے؟ کھینچتی ہے. لا تعداد مادہ ہے. ٹھیک ہے. مختلف صورتوں نے کیا کیا؟ اس مادے کو اپنی طرف کھینچ لیا، تو وہ مادہ ان صورتوں میں ڈھلتا چلا گیا اور متعین ہوتا چلا گیا، اور مختلف حقیقتیں وجود میں آتی چلی گئی. ٹھیک ہے. اشیاء وجود میں آتی چلی گئی. آگے چلیں. اب وہ جو صورت کو ترجیح دیتے ہیں نا مادے پہ، یہ باس آئی تھی، اس کی وجہ کیا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ مادے کا وجود ناقص ہے. کیوں ناقص ہے؟ کیونکہ اس کا وجود ہے ہی نہیں، یا اس کا وجود بالقوہ ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک آدمی بول رہا ہے اور ایک میں بولنے کی صلاحیت ہے لیکن بول نہیں رہا. ظاہری بات ہے جو بول رہا ہے وہ کامل ہے نا. کامل متکلم وہ ہے کہ جو بول رہا ہے، یعنی جس سے اس کی صلاحیت کا اظہار ہو رہا ہے. اور جس کی صلاحیت خابیدہ ہے، پوشیدہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ وہ ناقص ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے اس نے کہا کہ مادے کا وجود چونکہ بالقوہ ہے تو اس لیے مادے کا وجود ناقص ہے. مادے سے مراد ابھی وہ محض مادہ لے رہا ہے. ٹھیک ہے. جبکہ صورت کا وجود کامل ہے. ٹھیک ہے. صورت کا وجود کیا ہے؟ کامل ہے. وہ کہتا ہے صورت بالفعل ہے. صورت کا وجود کیا ہے؟ بالفعل ہے. ٹھیک ہے جی. ہاں وہ کہہ رہا ہے کہ ایک مادہ جو وہ ہے جو صورت میں ڈھل گیا، ٹھیک ہے، وہ تو وجود میں آ گیا نا. جو صورت میں ہاں وہ مادہ اس میں امکان ہے وجود میں آنے کا، لیکن ابھی وہ وجود میں نہیں آیا.
اس لیے کہ اس کے وجود میں آنے کا امکان ہے، اس لیے اس کو ممکن الوجود کہہ رہا ہے. وہ وجود میں آیا نہیں ہے، جب وہ صورت میں ڈھلے گا تو بالفعل وجود میں آ گیا، تو اب وہ کہتا ہے کہ یہ موجود ہے. ایک سوال ہے، ایک چیز لیکن دیکھیں یہ بحثیں آگے چل کے کھلیں گی. وہ جہاں جا کے نا وہ اس کو آرے لگا رہا ہے نا، تو وہ انشاءاللہ سے آپ کے سوالوں کے جوابات آتے جائیں گے. میں اس کو سمجھ رہا ہوں، لیکن میں چاہ رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ہاں جو شارحین ہیں، جو انہوں نے اس کے الفاظ نقل کیے ہیں نا، تو ان الفاظ سے ہی ہم اس کی بات تک پہنچیں. ٹھیک ہے، تو آپ ابھی سوال اپنے اس میں لکھ لیں اس کو. انشاءاللہ امید ہے کہ وہ سلائیڈز کے آخر تک حل ہو جائے گا، لیکن رہ گیا تو پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دیکھیں نا ہر اگلا نقطہ جو ہے وہ زیادہ کلیئرٹی کی طرف جا رہا ہے. ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے کتابوں میں نہیں ہے، یہ میں نے پورا دن لگا کے اس کو اس طرح سے ارینج کیا ہے، کئی کتابوں سے نکال کے، تاکہ اس کی جو ہے نا وہ ایک ترتیب بن جائے. مادے کا وجود ناقص ہے جبکہ صورت کا وجود کامل ہے. ٹھیک ہے، مادہ ابتدائی اور ناقص حالت کا نام ہے کہ جس کا کمال یعنی مادے کا کمال یہ صورت ہے. ٹھیک ہے، آپ یوں بھی سمجھ لیں. صورت کو وہ حیت بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، حیت اور صورت، حیت تو سمجھتے ہیں نا، کوئی مشکل لفظ تو نہیں ہے. حیت اور صورت سیم لفظ ہے. حیت اور صورت آفاقی اور حقیقی ہے. آفاقی یونیورسل، حقیقی یعنی ریئل ہے، حقیقت ہے. انسان کی ایک صورت ہے. ٹھیک ہے، انسان کی ایک صورت ہے، یا آپ یوں کہہ لیں جیسے ہم نے مثال دی تھی سانچہ ہے. ٹھیک ہے، سب انسان ایک صورت پر ہے نا، سارے گھوڑے ایک صورت پر ہیں، گھوڑوں کی ایک فارم ہے. ٹھیک ہے، انسان آپس میں مختلف ہیں، سارے انسان آپس میں مختلف ہیں، شکل و صورت میں، قد بت میں، موٹاپے میں اور دبلے پتلے ہونے میں. ٹھیک ہے، چھوٹے بڑے ہونے میں، ہر اعتبار سے ہر انسان دوسرے سے کیا مختلف ہے. ایون کہ فنگر پرنٹ سب کے مختلف ہیں، لیکن سب کی صورت کیا ہے؟ ایک. انسان کو جیسی دیکھتے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ میں نے گھوڑا دیکھا ہے یا میں نے ہاتھی دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہہ رہا ہے کہ صورت آفاقی ہوتی ہے، وہ سانچہ جس کے اندر یہ زید بکر موجود ہے. ٹھیک ہے، تو صورت کیا ہے؟ آفاقی ہے اور حقیقی. اصل حقیقت یہی ہے جو ہم نے کہا تھا کہ یہ مشترک ہے. تمام انسانوں میں صورت کیا ہے؟ مشترک ہے. ہاں، سانچہ مشترک ہے، اس کو وہ صورت کہہ رہا ہے. ٹھیک ہے، اس سانچے کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ صورت کہہ رہا ہے. وہ سانچہ مشترک ہے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ سانچہ جو ہے وہ آفاقی ہے. ٹھیک ہے، وہ 7 ارب ہوں، 8 ارب ہوں، 10 ارب ہوں، سب کا سانچہ ایک ہی ہے اور حقیقی ہے. تو کہہ رہا ہے حقیقت اصل میں وہی ہے. باقی تو کیا ہے؟ صورت کے اوپر جو اضافہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ تو مادہ ہے نا. صورت کے اوپر کچھ اضافہ بھی تو ہے، جس اضافے کی وجہ سے ہم آپس میں مختلف ہیں. ٹھیک ہے، آپ یوں سمجھ لیں، یہ آپ کہہ لیں کہ یہ مادہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ناقص ہے. جبکہ مادہ اختصاصی اور غیر حقیقی ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھ رہے؟ تمام انسانوں میں جو کامن چیز ہے وہ صورت ہے، وہ آفاقی ہے. ٹھیک ہے، جو اختصاصی چیز ہے وہ کیا ہے؟ یعنی میرے آپ میں کچھ چیزیں آپ کی خاص ہیں نا، کچھ میری، کچھ ان کی، کچھ ان کی، وہ کیا ہے؟ وہ مادہ ہے. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ غیر حقیقی ہے، یعنی وہ اضافی ہے. یوں کہہ سکتے ہیں کہ صورت سے پہلے جب مادہ تھا نا تو وہ خاص نہیں تھا، یعنی جب وہ سانچے میں ڈھل گیا، صورت اختیار کر لی، پھر وہ خاص ہو جاتا حقیقت میں. ہاں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے. یہ جو اس کی بات ہے نا، اس کو پہلے سمجھیں. وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مادہ تو ختم ہو جائے گا، میں آپ سب ختم ہو جائیں گے نا. مادہ کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا، کیونکہ اس کا وجود حقیقی نہیں ہے. حقیقت ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. ایسا ہی ہے، حقیقت ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گی. مادہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، تو ہماری جو اضافی چیزیں ہیں یہ ختم ہو جائیں گی. انسان ختم نہیں ہوگا، زید بکر ختم ہو جائے گا.
وہ کہتا ہے انسان ہمیشہ سے، اچھا وہ یہ بھی کہتا ہے انسان جب سے دنیا اس وقت سے ہے اور ہمیشہ رہے گا. ٹھیک ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صورت جو ہے یہ آفاقی ہے اور حقیقی ہے، یعنی ہر چیز کی صورت. شیر ہمیشہ سے ہے، گھوڑا ہمیشہ سے ہے، ٹھیک ہے، لیکن زید کا گھوڑا، بکر کا گھوڑا، ٹھیک ہے، اب یہ اختصاص ہے، یہ مادہ ہے، تو مادہ جو ہے وہ ناقص ہے، وہ ختم ہو جائے گا، وہ حقیقت نہیں، اختصاص ختم ہو جائے گا. مادہ تو اصل نہیں، مادہ تو اصل ہے، یعنی صورت مادے سے صورت بنی ہے. ہاں، مادہ جو ہے وہ صورت میں ڈھل گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ صورت کو اصل بناتا ہے. وہ ہم آگے چلتے ہیں، مزید آگے چلتے ہیں، بات کھلتی چلی جائے گی. حیت اور صورت ہمیشہ خاص میں ہی پائی جائے گی، نہ کہ اس سے ماورا ہوگی. عالم امثال وہ یہ کہہ رہا ہے کہ حیت اور صورت تو آفاقی ہے، لیکن یہ حیت اور صورت جو آفاقی ہے، جو یونیورسل ہے، یہ کہاں ہے؟ عالم امثال میں نہیں ہے. صورت کہاں پر ہے؟ مادے کے اندر، خاص میں ہے. ٹھیک ہے، ہمیں کیسے پتہ چلا کہ انسان کی یہ صورت ہے؟ انسان کو دیکھ کے. گھوڑے کی یہ صورت ہے تو گھوڑوں کو دیکھ کے ہمیں پتہ چلا نا کہ گھوڑوں کی یہ صورت ہوتی ہے. 5 10 12 گھوڑے ہم نے دیکھے تو ٹھیک ہے. بلی کو دیکھ کے ہمیں یہ پتہ چلا 5 10 بلیاں کہ ان کی یہ صورت ہوتی ہے. تو اسی طرح انسانوں کو دیکھ کے، تو صورت کہاں پر ہے؟ خاص چیز کے اندر ہی ہے، مادے سے ماورا نہیں ہے، عالمی امثال میں نہیں ہے، جیسا کہ افلاطون کہہ رہا تھا. مادہ صورت کے خلاف عمل کرنے کے بجائے اس کے حصول کی سعی کرتا ہے. مادہ کیا کرتا ہے؟ مادہ صورت کے خلاف نہیں ہے. ٹھیک ہے، افلاطون نے صورت میں اور مادے میں جو تعلق قائم کیا تھا وہ اختلاف کا تھا. ٹھیک ہے، کہ اس کے نزدیک جو ہے وہ حقیقت ہے جو صورت ہے، ماورا دنیا میں ہے، اور یہ جو مادہ ہے یہ اس کے خلاف ہے، مطلب اس کی کاپی ہے. ٹھیک ہے، تو اصل اور کاپی میں کیا ہے جو ہے وہ ظاہری بات ہے کہ تضاد ہوتا ہے ایک طرح سے. یہ کہہ رہے ارسطو کہ مادہ صورت کے خلاف عمل نہیں کرتا، بلکہ صورت کو حاصل کرنے کی سعی کرتا ہے. مادہ اس کوشش میں لگا ہوا ہے کہ وہ صورت میں ڈھل جائے، کیونکہ اسے یہ پتا ہے کہ جیسی مجھے صورت ملے گی تو میں وجود پذیر ہو جاؤں گا. تو گویا مادہ اپنے وجود میں آنے کی خود سے کوشش کر رہا ہے، یعنی مادہ خود اپنے آپ کو وجود دینے کی کوشش کر رہا ہے صورت کی طرف حرکت کے ذریعے، صورت کو حاصل کرنے کی کوشش کے ذریعے. یا اس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ صورت وہ غایت ہے کہ جس کے حصول کی مادہ سعی کرتا ہے. وہی بات ہو گئی، ایک دوسرے انداز میں آ گئی. ٹھیک ہے، صورت وہ غایت ہے، وہ مقصد ہے. یعنی مادے کا مقصد کیا ہے؟ مادے کا سب سے بڑا مقصد، یا آپ کہہ لیں اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ صورت میں ڈھل جائے. ٹھیک ہے، مادے کا یہ مقصد ہے. اور صورت کیا کرتی ہے؟ مادے کو اپنی طرف کھینچتی ہے، جذب کرتی ہے. تو مادہ صورت میں ڈھلنے کے لیے بے چین ہے، اور صورت جو ہے وہ مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اب مادہ جو ہے وہ صورت میں ڈھل جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کوئی ایسا مادہ بھی ہے جو بغیر صورت کے ہے؟ ٹھیک ہے، یہ ہم آگے چل کے کھولتے ہیں. یا پھر یہ صرف منطقی ایک بنائی ہوئی ہے اصطلاح کہ جی بغیر صورت کے مادہ ہیں. لیکن وہ اصل میں دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ یہ اصل میں یہ ثابت کرنا چاہ رہا ہے کہ دیکھو چیزیں کیسے وجود میں آئی ہیں. میں نے تمہیں فلسفے سے سمجھا دیا کہ چیز وجود میں کیسے آتی ہے. ٹھیک ہے، مادہ صورت میں ڈل جاتا ہے، لیکن جب صورت ختم ہو جاتی ہے پھر مادہ کدھر جاتا ہے؟
نہیں، وہ اصل میں کہتا ہے کہ صورت جو ہے وہ ازل سے ہے اور ابد تک رہے گی، صورت ختم نہیں ہوتی. مادے نے صورت کی شکل اختیار کر لی ہے، لیکن اس کے بعد جب صورت وہ ختم ہو گئی ہے، اس کا وجود ختم ہو گیا. نہیں دیکھیں، صورت ختم نہیں ہوتی. صورت ہم ہے یا پورا انسان صورت ہے؟ ہاں صورت آپ اصل میں جو سمجھ رہے ہیں نا، آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے، میں نظر آ رہا ہوں، یہ صورت ہے. وہ اس کو صورت نہیں کہہ رہا، وہ کہہ رہا ہے میرے آپ میں سے کوئی کامن چیز ہمارے ذہن نے نکال لی ہے. یعنی وہ ذہنی انتزاع کو صورت کا نام دے رہا ہے. یعنی یہاں 20 لوگ بیٹھے ہیں تو میرے ذہن نے انتزاع کر لیا، یار ان 20 لوگوں میں نا یہ چیز مشترک ہے، ٹھیک ہے، اس کو وہ صورت کا نام دے رہا ہے جو ذہنی چیز ہے، جو ذہنی چیز ہے. جب وہ کہہ رہا ہے کہ اب زید بکر ختم ہو رہا ہے تو وہ کہہ رہا ہے زید بکر ختم ہوا ہے نا، حامد اور ابو بکر تو موجود ہیں، سعید تو موجود ہے، تو ان میں بھی وہ صورت ہے، تو صورت تو ختم نہیں ہوئی، وہ تو اختصاص ختم ہوا ہے، اختصاص ختم ہوا. صورت تو آفاقی ہے جو سب میں مشترک ہے. وہ جو سب میں مشترک ہے اس کا کیا خارجی وجود ہے یا اس کا ذہنی وجود ہے؟ یہ لیکچر کے سب سے آخر میں ہے. ہم نے کہا ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ جا رہے ہیں تو کچھ سوال جو ہے وقت سے پہلے آ رہے ہیں. صورت جو ازل سے ہے، پچھلی سلائڈ. ہاں جی، صورت ازل سے ہے، ہاں. لیکن اس نے وجود میں بعض چیزیں ازل سے نہیں تھی لیکن اب وجود میں آ رہی ہیں. نہیں وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ نہیں کہتا، یہی بات آگے آ رہی ہے. وہ یہ نہیں کہتا، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مادہ بھی ازل سے ہے، صورت بھی ازل سے ہے، حرکت بھی ازل سے ہے، وجود بھی ازل سے ہے. لیکن جو چیزیں اب وجود میں آ رہی ہیں وہ پہلے وجود میں تو نہیں تھی نا. ہم اس کو سمجھتے ہیں، ہم اس کو سمجھتے ہیں. وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ ہمیشہ سے موجود ہے. اگر آسان الفاظ میں آپ سمجھے تو سب کچھ ہمیشہ سے موجود ہے. باقی وہ اس کو تعبیر کیسے کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں. وہ یہ کہے گا کہ آپ سب یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ٹھیک ہے، تو آپ سب جو ہے وہ مادے کی صورت میں موجود تھے، بالقوہ موجود تھے، بس صورت نہیں ملی تھی. تو جیسے ہی صورت ملی تو آپ نظر آنا شروع ہو گئے. بالقوہ آپ موجود تھے، بالفعل موجود نہیں تھے. تمام حرکت، نیکسٹ کیا ہے جی، تمام حرکت دراصل حیت اور صورت کی مادے کو متشکل کرنے کی کوشش ہے. وہی بات ہے تقریباً. حیت اور صورت کیا کرتی ہے؟ مادے کو متشکل کرتی ہے. یعنی مادے کو کیا کرتی ہے؟ شکل دیتی ہے نا. مادے کے پاس شکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، تو حیت اور صورت کیا کرتی ہے؟ مادے کو شکل دینے کے لیے اپنی طرف کھینچتی ہے اور مادہ صورت کی طرف کوشش کرتا ہے، کیونکہ اسے لگتا ہے کہ میرا مقصد زندگی یہی ہے کہ میں صورت میں ڈل جاؤں اور وجود پا جاؤں، ٹھیک ہے، موجود ہو جاؤں، بالفعل موجود ہو جاؤں، بالقوہ سے بالفعل موجود ہو جاؤں. تو اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے. اس سے کیا ہوتی ہے؟ یعنی دنیا میں جو حرکت آپ کو نظر آ رہی ہے وہ حرکت کس وجہ سے ہے کہ مادہ جو ہے وہ صورت میں ڈھلنے کی سعی کر رہا ہے اور صورت مادے کو شکل دینے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے. اس سے دنیا کی ساری حرکت ہے. یعنی دنیا میں ساری حرکت کا سبب کیا ہے؟ آپ یوں کہہ لیں. ہم تو کہتے ہیں نا دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کا سبب کون ہے؟ پروردگار. یدبر الامر، اللہ تعالیٰ تدبیر کرتا ہے چیزوں کی آسمان سے لے کے زمین تک. ایسا ہی ہے نا قرآنی آیات میں، یعنی سب امور اللہ نے سنبھالی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے. تو ہمارے ہاں تو اس سب حرکت کی وجہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، ٹھیک ہے. لیکن اس کے یہاں حرکت کی وجہ کیا ہے؟ یہ فلسفیانہ وجہ. حیت اور صورت حرکت پر اکساتی ہے، جبکہ مادہ جو ہے وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. یہ بعض لوگوں نے لکھا ہے،
لیکن اس سے بیان میں تضاد آ جاتا ہے ایک اعتبار سے. مادہ صحیح کرتا اور ادھر مادہ کو ہاں یہ میں نے کہا کہ بعض لوگوں نے یہ لکھا ہے، اس لیے بعض مصنفین نے یہ بھی کہا ہے اگر تو اس جملے دیکھیں میں نے تو ارسطو کو براہ راست نہیں پڑھا، ہم نے تو پڑھا ہے مترجمین کو، اس لیے بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ اس کے بعض چیزوں میں تضاد بھی نظر آتا ہے، ٹھیک ہے، بعض چیزوں میں، لیکن بہرحال کچھ چھوٹی موٹی 2-4 چیزیں تو اس کو نظر انداز کیا جا سکتا ہے، یا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ شاید وہ ٹرانسلیٹ صحیح طرح سے نہیں ہو پائیں. اب دیکھیں نا اس نے تو یونانی میں گفتگو کی نا، پھر یونانی سے آگے لاطینی میں گئیں، ہمارے یہاں عربی میں آئیں، پھر عربی سے آگے انگریزی میں آئیں، انگریزی کے بعد ہم جا کے اس کو اردو میں پڑھ رہے ہیں یعنی 4 ترجموں سے گزر کے. تو وہ کوئی تھوڑا بہت فرق آ سکتا ہے کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا تھا، مترجمین نے کیا سمجھا اور آگے شارحین نے کیا سمجھا، اور بات کچھ اور بن گئی. تو یہ ایک آدھی چیز جو ہے نا وہ میں نے اس کو نقل کر دیا ہے. تو حیت اور صورت حرکت پر اکساتی ہے، یہ تو وہی بات ہے مطلب، ٹھیک ہے، جبکہ مادہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے، رکاوٹ پیدا کرتا ہے. لیکن ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ مادہ سائی کرتا ہے صورت کے حصول کی، لیکن ایک اور بیان میں یہ ہے کہ وہ رکاوٹ پیدا کرتا ہے. یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے فلسفے میں بعد میں کوئی ارتقاء آ گیا ہو، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض اوقات اس کی بعض کتابوں میں یہ ہو تو بعض دوسری کتابوں میں اس طرح سے ہو، کسی نے وہاں سے لے لیا کسی نے یہاں سے لے لیا، ٹھیک ہے. یہ مختلف پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں، امکانات ہو سکتے ہیں. تو پیچھے سر ہم نے یہی پڑھا نا کہ مادہ بھی صحیح کر رہا ہے، صحیح کہا. تو یہ والا جملہ اگر یہ روح سے چل لے تو زیادہ بہتر ہے. جی پہلے آپ نے بتایا کہ مادہ بھی دیکھیں یہاں اگر ہم اس کو اس کی اصل مانیں نا کہ ارسطو اصل میں یہ کہنا چاہتا ہے، تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ صورت مادے پہ غالب آ جاتی ہے، یعنی مادہ تو صورت اختیار کرنے میں رکاوٹ بن رہا ہے، ٹھیک ہے، لیکن صورت کی جو قوت جذب ہے وہ غالب آ جاتی ہے اور وہ مادے کو کیا کرتی ہے، اپنی طرف کھینچ لیتی ہے اور اسے صورت میں متشکل کر دیتی ہے. پھر یہ مطلب ہو جائے گا نا، الٹیمیٹلی بات وہیں پہ پہنچے گی کہ وہ صورت میں ڈھل گیا، ٹھیک ہے. مادہ اس میں رکاوٹ بنا یا وہ اس میں ممد و معاون بنا، دونوں باتیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک. یہ ہم نے بات کہی. مادہ اور صورت کے اتصال کے ساتھ ہی حرکت کا پیدا ہونا لازم ہے، ٹھیک ہے. ظاہری بات ہے مادہ جب صورت میں ڈھلنے کے لیے کوشش کرے گا اور صورت اس کو اپنی طرف کھینچے گی تو حرکت پیدا ہوگی، مل جانا. تو جب اتصال کی کوشش ہو رہی ہے مادہ اور صورت کی، اس نے کہا مادہ علیحدہ سے موجود ہے، سمجھیں، لا تعداد مادہ موجود ہے جس کی صورت نہیں ہے، صورت علیحدہ سے ہے. تو مادہ جب صورت میں ڈھلنے کے لیے سعی کرتا ہے اور صورت اسے اپنی طرف کھینچتی ہے تو یہاں سے حرکت پیدا ہوتی ہے، اور یہ حرکت ہمیں نظر آتی ہے. اس کو مثال سے سمجھاتے تھے، یعنی مادہ سائی کر رہا ہو اور صورت بھی مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. آپ اس کو بہت مثالیں بیان کی جا سکتی ہیں. جیسے دیکھیں وہ یہ کہتا ہے جو بیج ہے، بیج، ٹھیک ہے، بیج جو ہے یہ مادہ ہے درخت کے لیے. بیج کیا ہے؟ درخت کے لیے. ابھی بیج کو ذہن میں نہیں رکھنا، ابھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے درخت کو. تو بیج کے اندر بالقوہ درخت موجود ہے، ٹھیک ہے. تو بیج ابھی درخت نہیں ہے، بیج ابھی درخت نہیں ہے. درخت میں ڈھلنے کے لیے وہ سعی کرتا ہے اور درخت کی صورت بھی ہے جو اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. یعنی ایک بیج ڈھلنے کی کوشش کر رہا ہے درخت میں، اور ایک درخت کی صورت ہے، وہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہی کیونکہ ابھی تو یہ بیج ہے. وہ صورت یہ چاہ رہی ہے، درخت کی صورت، ٹھیک ہے، کہ یہ بیج اس میں ڈھل جائے. تو اس صورت نے اس کو کھینچا اور بیج نے اس صورت کی طرف سعی کی، اور یہ جو بیج ہے یہ پھر اس صورت میں جب ڈھل جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ درخت وجود میں آ گیا. اس میں تو مادے کی سائی محسوس ہو رہی ہے، صورت کی سائی کس طرح محسوس ہو رہی ہے؟ صورت یعنی کس طرح مادے کو کھینچ رہی ہے. یہ تو یہاں سے یہ تو واضح ہو جاتا ہے کہ مادہ صورت کی طرف حرکت کر رہا ہے، یعنی بیج جو ہے وہ درخت بننے کی طرف جا رہا ہے.
یہاں سے یہ کس طرح معلوم ہو رہا ہے کہ صورت مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے؟ اصل میں دیکھیں صورت جو ہے نا، بہرحال ارسطو کے جو فلسفہ ہے اس کے اوپر بھی سوالات کھڑے ہیں. یہ باتیں شارحین نے، مترجمین نے لکھی ہیں. اتنا آسان نہیں ہے کہ آپ کہہ سکیں کہ یہ کوئی سائنس ہے یا 2+2 کی طرح =4 کی طرح بالکل واضح ہے، ایسا بھی نہیں ہے. تو بس اس کی ایک فلسفی ہے. اس کا کہنا یہ ہے کہ صورت شے جو ہے نا وہ مادے کو اپنی طرف کھینچتی ہے. یعنی یہ کہنا کہ ارسطو کلی طور پہ مادیت پرست ہے تو ایسا نہیں ہے. وہ اپنے استاذ افلاطون کی مثالیت سے متاثر ہے. مثالیت سمجھ رہے ہیں نا، وہی عالم مثال کی صورتیں موجود ہیں، ٹھیک ہے، جس کی افلاطون کے پاس کوئی دلیل نہیں تھی. اس نے افلاطون کے فلسفے کو آگے بڑھایا ہے اور اس کو مادیت کی طرف لے کے آیا ہے، لیکن بیسیکلی یہ مثالیت سے نکل نہیں سکا. اب آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ یہ بھی صورتیں مان رہا ہے، یہ بھی صورتوں کا وجود مان رہا ہے. وہی جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بیج تو درخت کی طرف سفر کر رہا ہے، تو درخت کی صورت پہلے ماننے کی دلیل کیا ہے؟ تو وہ پہلے ماننے کی دلیل ان کے نزدیک وہی فلسفہ مثالیت ہے، افلاطون والا، ٹھیک ہے، کہ وہ صورت شے کو پہلے سے مانتے ہیں. اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اجناس اور انواع ہیں یہ ہمیشہ سے موجود ہے. یہ آگے جملہ آ رہا ہے، یعنی جنس اور نوع سمجھتے ہیں نا آپ لوگ، ٹھیک ہے، جنس بھی کلی ہے، نوع بھی کلی ہے. تو تمام اجناس اور تمام انواع قدیم ہیں، ہمیشہ سے ہیں. ان کے جو افراد ہیں وہ کیا ہیں؟ وہ حادث ہے. یعنی درخت کی جو صورت ہے نا، درخت کی ایک صورت ہوتی ہے نا، وہ صورت تو درخت سے ہمیں معلوم ہوئی. ابھی آپ درخت کو درمیان میں سے نکال لیں تو وہ یہ کہتا ہے دنیا میں جب کوئی درخت نہیں، مثال کے طور پہ جب کوئی درخت نہیں تھا تب بھی صورت موجود تھی. کیونکہ صورت تھی تبھی تو مادہ صورت میں ڈھلا ہے. اگر صورت نہیں تھی تو مادہ کس میں ڈھلا ہے؟ بے صورتی میں نہیں. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، صورت تھی. یعنی صورت سے مراد وہ یہ لے رہا ہے کہ نوع، جنس، یعنی درخت کی صورت. اس درخت کی صورت نہیں، اس درخت کی صورت اس کا اختصاص ہے. اب یہ بات سمجھیں، دونوں میں فرق ہے. ایک ہے درخت کی صورت، درخت ایک جنس ہے، اس کی صورت کی بات کر رہا ہے کہ وہ موجود ہے جو اس بیج کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے. وہ یہ نہیں کہہ رہا کہ اس درخت کی صورت، وہ نوع صورت کی بات کر رہا ہے. بھاری تو نہیں ہوگی بات؟ مادہ اور صورت کے اتصال کے ساتھ ہی حرکت کا پیدا ہونا کیا ہے؟ لازم ہے. اب بادام شدام کھانا شروع کرے ہیں. جی ابھی آپ نے کہا، جو پہلے آپ نے مثال دی 20 آدمیوں والی، جی، تو اس میں آپ نے یہ کہا کہ مادہ جو ہے ذہنی انتزاع ہے. مادہ نہیں، صورت. پہلے آپ نے یہی کہا تھا، اس میں نہیں، صورت اس کی تصحیح کر لیں، ہو سکتا ہے میں نے غلط بول دیا ہو، لیکن صورت ہم نے کہا تھا کہ ذہنی انتزاع ہے. صورت ذہنی انتزاع ہے، مادہ نہیں. مادہ بھی قدیم ہے، صورت بھی قدیم ہے. اب یہ اس کا جملہ بہت اہم ہے. مادہ بھی قدیم ہے، صورت بھی قدیم ہے. قدیم کا مطلب کیا ہے؟ ازل سے، ٹھیک ہے. ان کا تعلق بھی قدیم ہے، حرکت بھی قدیم ہے، ازل سے چل رہا ہے. جب سے مادہ ہے تب سے صورت ہے، جب سے مادہ ہے تب سے مادہ صورت میں ڈھلنے کی سائی میں لگا ہے، اور صورت مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے اور اس سے حرکت پیدا ہو رہی ہے. یعنی وہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ ایک خاص وقت میں، تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ازل سے ہے. یعنی ابھی وہ نوع اور جنس کی بات کر رہا ہے، فرد کی بات نہیں کر رہا. فرد تو ظاہر بات ہے حادث ہی ہے نا، اس کو تو وہ کہہ رہا ہے کہ فرد تو مادہ ہے، وہ تو اختصاص ہے، وہ تو کرپٹ ہو جائے گا، وہ تو ختم ہو جائے گا.
لیکن نو انسان وہ کہتا ہے ہمیشہ سے، انسان کی صورت ہمیشہ سے ہے، مادہ بھی ہمیشہ سے تھا جو انسان بننے کی کوشش میں تھا، اور انسان کی صورت ہمیشہ سے اس مادے کو اپنی طرف کھینچ رہی تھی. ہمیشہ سے انسان ہے، ہمیشہ سے انسان رہے گا، ہمیشہ تک رہے گا. نہیں یہ تو غلط بات ہے نا، ظاہری بات ہے کہ ہم تو یہ نہیں کہتے کہ مادہ قدیم ہے، ہم تو یہ نہیں کہتے. ہاں پکچر لے لیں. آج تو خیر مشکل ہو جائے گا، کیونکہ یہ جو ہے نا ابھی آپ سائنس کے دور میں رہ رہے ہیں، اب فلسفے کا دور نہیں رہ گیا. آج کسی زمانے میں جو ہے نا فلسفیوں کو لوگ پیغمبروں کا درجہ دیتے تھے، اب وہی درجہ سائنسدانوں کو دینا شروع ہو گیا. اس دور میں فلسفے کو دیتے تھے، آج جیسے سائنس کو اہمیت دی جاتی ہے. سائنس کے بارے میں بھی ہم انشاءاللہ پڑھیں گے، اس کی گہرائی میں بھی جائیں گے ہم، ٹھیک ہے، اس کی فکری اور نظریاتی باتیں. نہیں یہ ابھی تک آپ یوں سمجھیں کہ ایک خیال ہے. اس خیال پہ ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ. نہیں وہ وہی کہہ رہا ہوں نا، جب ہم پڑھیں گے پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، ٹھیک ہے. حقیقت کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں حقیقت 3 چیزوں کا نام ہے، ٹھیک ہے. اب 3 چیزیں ہو گئیں، مادہ، صورت اور حرکت سے مل کر مکمل ہوتی ہے، ٹھیک ہے. درمیان میں حرکت بھی آ گئی، مادہ صورت پلس حرکت، ٹھیک ہے. مادے کی صورت کی طرف حرکت یا صورت کا مادے کو اپنی طرف حرکت دینا، کہ جن کا الگ الگ کوئی وجود نہیں ہے. غضب ڈھاتا ہے وہ ہے، اب وہ کہتا ہے الگ الگ کوئی وجود نہیں ہے ان کا. ہے ہاں اصل میں وہ جو ہے نا وہ کہتا ہے آپ اصل میں وقت کے ہاتھوں کھیل رہے ہیں، وقت کچھ بھی نہیں ہے. یہ ساری باتیں جو آپ کو میری سمجھ میں نہیں آ رہی، وہ اصل میں آپ کے دماغ میں جو ایک وقت کا کانسیپٹ ہے نا، آگے اور پیچھے جو بنا رہا ہے، ماضی، حال، مستقبل، وہ اصل میں کرپٹڈ کانسیپٹ ہے، وہ آگے چل کے آ رہا ہے. وہ کہتا ہے وقت کوئی چیز نہیں ہے، سب آنے واحد میں ہے، سب آنے واحد میں ہے. یعنی اس نے کہا نا مادہ بھی قدیم ہے، صورت بھی قدیم ہے، حرکت بھی قدیم ہے، ٹھیک ہے. تو حقیقت بھی کیا ہے؟ قدیم ہو گئی. یعنی جب سے مادہ ہے تب سے وہ صورت میں ڈھلنے کی کوشش کر رہا ہے، اور تب سے وہ صورت میں ڈھلی جا رہا ہے، جب سے ہے. اب صرف اس نے اتنا فرق کر لیا کہ ایک پہلے ایک بعد میں، لیکن کتنا پہلے بعد میں؟ وہ کہتا ہے وقت ہے ہی نہیں درمیان میں، وقت کوئی ہے ہی نہیں، لمحہ بھی نہیں ہے، نینو سیکنڈ بھی نہیں ہے. اب بات سمجھ رہے ہیں؟ ہاں پہلے آخر اس نے بنایا ہے، یہ پہلے ہے یہ بعد میں ہے، پہلے مادہ ہے پھر صورت ہے. تو مادے کو صورت میں ڈھلنے میں کتنا وقت لگے گا؟ وہ یہ نہیں کہے گا کہ 1 دن لگے گا، 1 گھنٹہ لگے گا، یا 1 منٹ لگے گا، یا 1 سیکنڈ لگے گا، یا 1 سیکنڈ کا 1000واں حصہ لگے گا. وہ کہے گا وقت کو درمیان میں نہ لے کے آؤ، جب سے مادہ ہے تب سے صورت ہے، بس بات ختم. لیکن مادہ پہلے ہے، صورت بعد میں. یعنی اس نے تصور تو دے دیا ہے لیکن پریکٹیکل طور پہ اس چیز کو تسلیم نہیں کر رہا، وہ درمیان میں وقت کو مائنس کر رہا ہے، بس ایسے ہو گیا وقت کوئی نہیں. وقت درمیان آپ یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ ہوا ہے 1 سیکنڈ کے کھربویں حصے میں، مثال کے طور پہ. یعنی مادہ جو ہے وہ صورت میں ڈھل گیا ہے، کتنا وقت لگا ہے درمیان میں؟ 1 سیکنڈ کا کھربواں حصہ. تو آپ کیا کہیں گے؟ کوئی وقت ہے؟ وہ یہ بھی نہیں مانتا، وہ کہتا ہے یہ بھی بڑی بڑی چیز ہوگی. فوری کہہ لیں، بس ہو گیا، بس اسی وقت ہی ہو گیا، اکٹھا نہیں کہتا. ہاں وہ یہ کہتا ہے کہ وہ پہلے ہے. کتنا پہلے ہے؟ وہ بس پہلے ہے، بس ٹھیک ہے.
اس کے لیے لمحے کا لفظ بھی استعمال نہ کریں نا. وہ کہتا ہے لمحہ بھی بہت بڑی چیز ہے, اتنی بھی دیر نہ لگائیں. ٹھیک ہے, بات سمجھ رہے ہیں. لیکن یہ ہے کہ منطقی اعتبار سے اس کو پہلے مان رہا ہے مادے کو, منطقی اعتبار سے, وقت کے اعتبار سے نہیں مانتا. اب بات سمجھ, وقت کے اعتبار سے نہیں مانتا, وہ منطقی اعتبار سے پہلے مانتا ہے. تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ اپنے ذہن کو سمجھانے کے لیے یوں سمجھ لیں کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مادہ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ سیکنڈ کے کھربویں حصے پہلے ہے. اپنے ذہن کو تسکین دینے کے لیے, کیونکہ ہمارا ذہن تو وقت پہ چل رہا ہے نا. وہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے ذہن کی خرابی یہی ہے کہ وہ وقت سے باہر ہی نہیں نکل سکتا, وقت سے اٹھ کے سوچ ہی نہیں سکتا. چلیں بہرحال, تو کیا کہہ رہے ہیں, حقیقت مادہ صورت اور حرکت سے مل کے مکمل ہوتی ہے کہ جن کا الگ الگ کوئی وجود نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. جب سے مادہ ہے تب سے وہ صورت میں ڈھل گیا ہے, تب سے مادے نے صورت کے لیے حرکت کی ہے اور صورت نے مادے کو اپنی طرف کھینچا. یہ کبھی بھی علیحدہ نہیں تھے, کبھی بھی علیحدہ نہیں تھے. یہ تو سمجھ پیش کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ مادہ وہ منطقی اعتبار سے, منطقی اعتبار سے ہم نے کہا کہ اتنا مان لیں کم از کم یوں اس کی بات سمجھنے کے لیے کہ ایک سیکنڈ کے کھربویں حصے میں وہ علیحدہ تھے. ہاں, اس کی حرکت وہ مراد نہیں ہے نا. ہاں, اس کی حرکت وہ مراد نہیں. اچھا, اب وہ یہ کیا کہہ رہے ہیں, البتہ ان تینوں میں اصل یا روح ماہیت اور صورت ہے. اصل کیا ہے تینوں میں؟ نہ حرکت اصل ہے, نہ مادہ اصل ہے. اصل کیا ہے؟ صورت اور حیات ہے, جس کو وہ روح بھی کہہ دیتا ہے. اسی صورت کو ہی وہ روح کہتا ہے. وہ علیحدہ سے کسی روح کا کے وجود کا اقرار نہیں کرتا, صورت کو ہی وہ روح کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مادے نے صورت اختیار کر لی, جیسے آپ نے مادے میں روح پھونک دی ہو اور اس کو وجود مل گیا. ٹھیک ہے, جبکہ مادہ اس کے لیے ناگزیر محل کی حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے, جہاں کہیں حرکت ہو وہاں اشیاء کا بالقوہ سے بالفعل وجود میں آنا لازم ہے. اور یہ اب وہ خدا کی طرف جا رہا ہے. وہ ارسطو اپنے خدا کو ڈیفائن کر رہا ہے کہ اس کے نزدیک خدا کیا ہے. ٹھیک ہے, الہیات اور اس کی مابعد الطبیعات میں سب سے بڑا کویسچن یہی ہے نا کہ خدا کون ہے, کریٹر کون ہے, کس نے یہ سب پیدا کیا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی طرف جا رہا ہے, اس کو فلسفیانہ انداز میں وہ ڈیفائن کرے گا خدا کو. کیا کہہ رہا ہے, جہاں کہیں حرکت ہو وہاں اشیاء کا بالقوہ سے بالفعل وجود میں آنا لازم ہے. ٹھیک ہے, حرکت میں کیا ہے, حرکت اس لیے ہو رہی ہے نا کہ ایک چیز بالقوہ تھی تو وہ بالفعل ہونے کے لیے کیا کر رہی ہے, حرکت کر رہی ہے. اور یہ تغیر ہے, تغیر ہی ہو رہا ہے نا. ایک چیز بالقوہ سے بالفعل کی طرف حرکت کر رہی ہے تو تغیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, ہاں متغیر ہو رہی ہے نا, تغیر آ رہا ہے. ٹھیک ہے, اور صرف غیر مادی وجود ہی غیر متغیر اور غیر متحرک ہو سکتا ہے. وجود دو ہیں, ایک مادی ہے, مادی تو یہ ساری کائنات ہے. تو اب پہلے اس نے ڈیفائن کیا کہ کائنات کیسے وجود میں آئی, ابھی وہ ڈیفائن کرے گا کہ خدا کیسے وجود میں آیا. یعنی وجود دو قسم کا ہے نا, ایک کائنات کا اور دوسرا خدا کا. اس میں وہ فرق کر رہا ہے, اس میں وہ کیا کر رہا ہے, فرق کر رہا ہے. اس نے دو وجود بنائے, کائنات کا بھی اور خدا کا بھی. ابھی تک وہ کائنات کی وجود کی بات کر رہا ہے کہ مادہ کیا کرتا ہے, صورت میں ڈلنے کی کوشش, اس سے حرکت پیدا ہوتی ہے اور بالقوہ سے بالفعل کی طرف جانا, یہی تغیر ہے. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا یہ چونکہ مادی وجود ہے نا, تو مادی وجود میں تغیر ہوتا ہے, اس میں تغیر ہوتا ہے. لیکن غیر مادی وجود جو ہے وہ غیر متغیر ہوگا اور غیر متحرک بھی ہوگا, کیونکہ حرکت بھی کیا ہے, تغیر ہے نا, حرکت بھی تغیر ہے. تو اس نے کہا کہ اب خدا کو وہ غیر مادی وجود کہتا ہے. تو اس لیے وہ کہتا ہے کہ وہ خدا کے کیس میں ایسا نہیں ہے کہ پہلے مادہ ہے اور وہ صورت میں ڈھلا ہے. اس لیے وہ خدا کے کیس میں کہتے ہیں مادہ ہے ہی نہیں, صرف صورت ہے. خدا کے کیس میں وہ کہتا ہے کہ وہ صرف صورت ہے, وہاں مادہ نہیں ہے.
تو جب صرف صورت ہے تو اب وہاں تغیر بھی نہیں ہے اور حرکت بھی نہیں ہے، کیونکہ حرکت تو ساری پیدا ہوئی ہے مادے کی صورت کی طرف. تو سب سے پہلے صرف صورت ہے، سب سے پہلے صرف صورت ہے. اب ہم آہستہ آہستہ اس کی بحث کو کھول رہے ہیں نا، اور آگے چلتے ہیں. نہیں مادے اور غیر مادے میں مشترک کی صورت رکھی ہے کہ صورت مشترک ہے ان دونوں میں. ہاں صورت مشترک ایسا ہی ہے. خدا کو کس سینس میں لکھنا ہے؟ ہاں آگے آ رہے ہیں وہ خود کھولے گا. حرکت کی علت اولا غیر متحرک ہے کہ اس میں حرکت نہیں ہے. دیکھیں ہاں آخری لائن تھی کیا چیز؟ مادی وجود تو متغیر ہوگا نا اور متحرک ہوگا. غیر مادی وجود جو ہے مادہ ہے ہی نہیں، تو حرکت پیدا کس سے ہوتی ہے؟ مادے کی صورت کی طرف. تو غیر مادی وجود کیا ہے؟ جو صرف صورت ہے، اس کو وہ غیر مادی وجود کہہ رہا ہے. مادی وجود کیا ہے؟ جو مادہ پلس صورت ہے. ٹھیک ہے، تو غیر مادی وجود کے بارے میں وہ کہتا ہے کہ وہ غیر متغیر ہے اور غیر متحرک ہے. ٹھیک ہے، اب وہ اگلی بات جو کہہ رہا ہے کہ حرکت کی علت اولا غیر متحرک ہے. یعنی یہ پورا نظام جو ہے ہماری اس دنیا کا، یہ اسباب و علل پہ کھڑا ہے، کاز اینڈ ایفیکٹ پہ. ٹھیک ہے، زید نے حامد کو قتل کر دیا، کیوں؟ کیونکہ حامد نے اسے گالی دی تھی. تو گالی کیا ہے؟ علت ہے کس کی؟ قتل کرنے کی. ٹھیک ہے، حامد کو جو ہے مطلب زید نے حامد کو قتل کیا، تو اب علت کیا تھی؟ حامد کا گالی دینا. اب زید کو پھانسی چڑھا دیا گیا. ٹھیک ہے، تو زید کے پھانسی چڑھنے کی علت کیا ہے؟ قتل کرنا. ٹھیک ہے، زید مر گیا، زید کے مرنے کی علت کیا ہے؟ پھانسی چڑھنا. چل سو چل ہے. تو اسباب و علل کے اوپر یہ دنیا کیا ہے؟ کھڑی ہے. ایک چیز علت بنتی ہے، دوسرا اس کا معلول ہے. ایک کاز ہے، اس کے بعد اس کا ایفیکٹ ہے. ایک سبب ہے، دوسرا اس کا کیا ہے؟ سبب ہے. یہ چیز ہے، اس کے پیچھے یہ علت ہے، پھر اس کے پیچھے یہ علت، اس کے پیچھے یہ علت، اس کے پیچھے یہ علت. یعنی اسی طرح سے یہ سلسلہ پیچھے لیتے چلے جائیں. تو سب سے پہلی جو علت ہے اس کو وہ کیا کہہ رہا ہے؟ علت اولا. جی ہاں، پہلی گالی دینا علت اولا ہوگی، مطلب اس مثال کے اندر. ٹھیک ہے، اس سے پھر آگے معاملہ چلا ہے. اب یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ گالی دینا بھی معلول ہے. اس کی علت کیا ہے؟ ہو سکتا ہے زید نے کوئی زیادتی کی ہو. ٹھیک ہے، کوئی وجہ ہوگی تو گالی اس نے دی ہوگی نا. گالی کی بھی کوئی وجہ ہوگی نا، ایسے تو نہیں جاتے جاتے اس نے گالی دے دی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ وہ یہ کہتا ہے کہ ہر جو حرکت ہو رہی ہے اس کے پیچھے کوئی علت ہے، پھر اس علت کے پیچھے کوئی علت ہے، پھر اس کے پیچھے کوئی علت ہے. تو پورا ہمارا نظام جو ہے وہ اسباب و علل کے اوپر کھڑا ہے. ٹھیک ہے، آپ یہاں بیٹھے ہوئی ہیں، کوئی پیچھے علت ہے نا، کیوں آئے ہیں یہاں پہ؟ ایسے ہی تو نہیں کہ آپ صبح اٹھے تھے اور اس کلاس روم میں پہنچ گئے. ٹھیک ہے، انسان کھانا کھاتا ہے تو کیا علت ہے پیچھے؟ بھوک لگتی ہے. ٹھیک ہے، بھوک کی علت کیا ہے؟ وہ پھر سائنسز بتائیں گے کہ جی. تو یہ پھر اسی طرح سے وہ کہتا ہے کہ اسباب و علل کا یہ پورا سلسلہ ہے. تو وہ کہتا ہے جب پیچھے چلے جائیں تو سب سے پہلی جو علت ہے وہ کیا ہے؟ وہ علت اولا ہے. تو حرکت کی علت اولا، اب وہ کہتا ہے کہ ایک علت سب سے پہلی آپ کو ماننی پڑے گی، کیونکہ اگر آپ یہ کہیں گے اس کے پیچھے یہ علت، اس کے پیچھے یہ، اس کے پیچھے یہ، تو پھر ہر علت کے پیچھے ایک علت، تو پھر چلتی جائیں گے، چلتی جائیں تو تناہی ہاں لامتناہی سلسلہ جو ہے نا وہ شروع ہو جائے گا، جو اسے انفینٹ ریگریس کہتے ہیں، اور وہ پھر نہ ختم ہونے والا سلسلہ ہے. وہ آپ کو ختم کرنا پڑے گا. رجعت قہقری جسے کہتے ہیں، تو وہ ٹھیک نہیں ہے.
وہ اس کے پیچھے اور کوئی. ہاں تو اس کے پیچھے اس لیے وہ مادہ نہیں مان رہا, اس لیے وہ کہہ رہا ہے کہ وہ کیا ہے, وہ صورت ہے. اور جو صورت ہوتی ہے وہ کامل ہوتی ہے, مادہ آ کے اس میں کرپشن پیدا کرتا ہے. ٹھیک ہے, تو وہ کہہ رہا ہے حرکت کی علت اولا غیر متحرک ہے. کیوں غیر متحرک ہے؟ کیونکہ وہاں مادہ ہے ہی نہیں جو صورت کی طرف حرکت کرتا, تو وہ غیر مادی علت ہے جو علت اولا ہے, یعنی پہلی علت جس سے یہ سب آگے سلسلہ چلا ہے. او یار وہ تو آپ نے وہ سنی ہوگی نا وہ کہانی, وہ شیطان کو کسی نے کہا نا کہ تم لڑائی کیوں کرواتے ہو لوگوں میں. ٹھیک ہے, تو اس نے کہا میں تو لڑائی نہیں کرواتا, میں تو صرف شہد لگاتا ہوں. اس نے کہا یہ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ادھر آؤ. بازار میں اس کو لے گیا تو وہ ایک دکان پہ کھڑا ہو گیا اس بندے کو لے کے شیطان, اور اس نے کیا کیا کہ وہاں وہ شہد بیچ رہا تھا, تو اس نے تھوڑا سا شہد اس سے لیا, انگلی پہ لگایا اور دیوار پہ لگا دیا. جب وہ شہد دیوار پہ لگایا تو اس کے اوپر تھوڑی دیر بعد مکھی آ کے بیٹھی. ظاہری بات ہے مکھی کی بیٹھنے کی علت کیا ہے؟ شہد ہے. مکھی کے اوپر جو ہے وہ چھپکلی آئی. چھپکلی کی علت کیا ہے؟ مکھی. چھپکلی کے اوپر جو ہے وہ دکاندار جو ہے وہ اس کی بلی جو ہے وہ دوڑی چھپکلی کے پیچھے. ٹھیک ہے, تو بلی کے دوڑنے کی علت کیا ہے؟ چھپکلی. سامنے راہگیر گزرا تھا, اس کا کتا تھا, اس نے جب بلی کی حرکت دیکھی تو وہ کتا بھی حرکت میں آ گیا. ٹھیک ہے, اور اس نے بلی کے اوپر جھپٹا مارا, تو کتے کی حرکت کی علت کیا تھی؟ بلی. اب کتے نے جب جھپٹا مارا بلی کے اوپر تو دکاندار کو غصہ آ گیا کہ میری بلی کے اوپر کتا جھپٹ پڑا ہے, تو اس نے اٹھا کے جو ہے وہ اپنا جوتا کتے کو مارا. ٹھیک ہے, تو اب اس کی علت کیا ہو گئی؟ کتے کی حرکت. ٹھیک ہے, جوتے کی. تو جب راگیر نے دیکھا کہ اس نے میرے کتے کو مارا ہے تو اس نے ڈنڈا اٹھا کے دکاندار کے سر پہ دے مارا. ٹھیک ہے, تو اب ارسطو اس طرح سے کہتا ہے کہ یہ دیکھو ہر چیز کے پیچھے ایک علت ہے. وہ جیسے شیطان بھی کہہ رہا ہے میں نے تو کیا کیا, میں نے تو شہد لگایا, باقی کام تو خود ہو گیا. ٹھیک, چلیں جی آج اتنا ہی کافی ہے. آپ لوگوں کی پھر کلاس ہے 8:30 بجے, تو انشاءاللہ نیکسٹ پھر اسی کو ہم جاری رکھتے ہیں ارسطو کو. ٹھیک ہے, نیکسٹ لیکچر میں کوشش کریں گے ہم یہ وائنڈ اپ ہو جائے. ٹھیک ہے, آج کافی کلیئر ہو گیا نا؟ نہیں, اگلے لیکچر میں انشاءاللہ اور بھی سمجھ میں آئے گا. جزاکم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی شعور سے. الحکمہ انٹرنیشنل.